کلچرل پیرنٹنگ کے اندر 3 ڈائمینشنز ہیں. کلچرل پیرنٹنگ کا ایک ایسپیکٹ یہ ہے کہ ہمارا ایسٹ سے کوئی تعلق ہے، مشرق سے کوئی تعلق ہے ہمارا، اور ایسٹرن سویلائزیشن کے اندر یا ایسٹرن سوسائٹیز کے اندر کچھ پریکٹسز بہت اچھی طرح سے اسٹیبلشڈ تھیں. اس میں ہمارے کچھ نارمز بھی ہیں، اس میں ہمارے کچھ پرسیپشنز بھی ہیں، اس میں کچھ خاص قسم کی پریکٹسز ہیں. مثال کے طور پر اس میں سوال کی اپریسیشن بہت زیادہ نہیں ہے. ابا جان جو ہیں ان کا ایک ذرا روب ہے، ایک تھوڑا سا فاصلہ ہے ابا جان سے، تو اس کا ایک خاص کہہ لیجئے ایک فیل ہے کہ ہم سب کا کچھ نہ کچھ کنیکشن اس سے ہے. تو وہ بھی ایک کہہ لیجئے کلچرل پیرنٹنگ کا ایک ڈائمنشن ہے اور ہمارے اوپر اس کا کوئی نہ کوئی انفلوئنس ہے. پھر کلچرل پیرنٹنگ کا ایک جو سیکنڈ ڈائمنشن ہے وہ یہ ہے کہ سنس وی آر کرنٹلی لوکیٹڈ ان دا ویسٹ، جس کا پرسپیکٹو آف لائف، جس کا پرسپیکٹو آف مین یا ہیومن بینگ، اور جس کا پرپس یا جو پرسپیکٹو آف لیونگ ہے، دا پرپس آف لائف ہے، وہ سب بالکل ڈفرینٹ ہے. وہاں کی ویلیوز ڈفرینٹ ہیں، وہاں کی پرائیورٹیز ڈفرینٹ ہیں، وہاں کی لائف کا ایک فارم ایک بہت مختلف ہے. تو کلچرل پیرنٹنگ کا ایک دوسرا ڈائمنشن یہ ہے کہ ہم اب جس دور میں رہتے ہیں تو یہاں کا کلچر اور یہاں کی پریکٹسز اور جس کو میں پریویلنٹ کلچر کہہ رہا ہوں، اس کا بھی انفلوئنس ہمارے اوپر ٹھیک ٹھاک ہے. اگر ہم ایک اسپیکٹرم میں کہیں تو یہ 2 اینڈز ہیں یا یہ 2 پولز ہیں. میں وہ کروں جو باپ دادا کر رہے تھے یا ان کے ابا، میرے دادا کے ابا کر رہے تھے، یا میں وہ کروں جو یہاں ہو رہا ہے. یہ دونوں کلچرل پیرنٹنگ کے 2 کہہ لیجیے پولز ہیں. ان دونوں کے درمیان میں ایک اور چیز ہے، وہ بھی کلچرل پیرنٹنگ کے اندر ایگزسٹ کرتی ہے، کہ ہمارے ایسٹ کے کلچر میں بھی اور وہاں پہ خاص طور پہ اور یہاں پر بھی کچھ ضرور ایسی چیزیں ہیں. اور خاص طور پہ جو میں ہمارے ایسٹرن کلچر کی جب میں بات کر رہا ہوں، مسلم سوسائٹی کی جو وہ پریکٹسز ہیں جو صدیوں پرانی پریکٹسز ہیں، ان کے اندر ایک دین کا ایک اثر بھی پہلے سے موجود ہے، پایا جاتا ہے. مثال کے طور پر جو بہت ایک فری اور آزاد مطلب ایک مکسنگ ہے جینڈرز کی، مخلوط جسے ہم کہتے ہیں، وہ ہمارے کلچر میں نہیں ہے. یا محرم اور نامحرم کے حوالے سے ایک رسپیکٹیبل ایک ڈسٹینس اور ایک فاصلہ موجود ہے. یا ہماری کہہ لیجئے ویلیوز میں حلال کو قبول کرنا ہے اور حرام کو بالکل رد کرنا ہے، اس کی ایک سینس موجود ہے. مذہبی تہوار ہیں وہ موجود ہیں، ہماری مذہب سے محبت موجود ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کلچرل پیرنٹنگ کے اندر کچھ خیر کا ایلیمنٹ بھی ایگزسٹ کرتا ہے. مطلب کلچرل پیرنٹنگ کی کریٹیکل ایویلویشن ہمیں کلچرل پیرنٹنگ کے پورے ماڈل کے اندر جو خیر کا ایلیمنٹ ہے اس کو ڈسمس نہ کروا دے. بات واضح ہو رہی ہے؟ آج کا جو موضوع ہے نا، کریٹنگ اے شفٹ فرام کلچرل پیرنٹنگ ٹو فیتھ بیسڈ پیرنٹنگ، ہمارے کلچرل پیرنٹنگ کے اندر بھی فیتھ کا انفلوئنس کسی نہ کسی درجے پہ دبا دبا سا، چھپا چھپا سا، کبھی ظاہر ہے، کبھی چھپ گیا، کبھی اوپن ہو گیا، وہ کہیں اس کے آثار کچھ اس کی رمق نظر آتی ہے الحمدللہ. لیکن اس کے اندر ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ بس ہے، مطلب وہ چل رہا ہے، وہ بس ایسا ہی دیکھا تھا ایسا ہی ہوتا ہے. فار ایگزامپل کلچرل پیرنٹنگ کا ایک ایسپیکٹ جو ہم ایسٹ میں دیکھتے ہیں کہ اولاد نے کون سا سبجیکٹ پڑھنا ہے، بیٹی کی شادی کس سے کرنی ہے، بیٹے کو کیا کرنا ہے، تو وہ پیرنٹس ڈیسائیڈ، وہ بیٹا آپ نے تو یہ کرنا ہے، آپ نے تو ڈاکٹر بننا ہے، آپ نے انجینئر بننا ہے. اب یہ بھی ایک کلچرل پیرنٹنگ کا ایک ایسپیکٹ تھا. یا بس بڑوں کو کوشچن نہیں کرو، سوال نہیں کرو، بیٹھ جاؤ، خاموش ہو جاؤ، تو یہ بھی ایک ایسپیکٹ تھا. تو یہ ایک ایسپیکٹ ہے جو کلچرل پیرنٹنگ کا جو ایسٹرن کہہ لیجئے پول ہے، اور کلچرل پیرنٹنگ کا جو ایک ویسٹرن پول ہے. اور ان دونوں کے درمیان کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جن کو ہم چھوڑ نہیں سکتے، جن کو ہمیں ریٹین کرنا ہے. تو جب ہم کلچرل پیرنٹنگ کو چھوڑتے ہیں تو ہمیں اس کے اندر جو امبیڈڈ جہاں جہاں بھی کوئی خیر کی بات ہے اسے ریٹین کرتے ہوئے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو ٹرولی جو واقعتاً جو فیتھ بیسڈ پیرنٹنگ ہے، وہ پیرنٹنگ پریکٹس جو ہمارے ایمانی تناظر میں پیدا ہوتی ہے، جو فیتھ کے ورلڈ ویو میں، جو اسلام کے ورلڈ ویو میں ممکن ہو سکتی ہے، وہ کس طرح کی ہوگی. آئیڈیلی پیرنٹنگ کو کیسا ہونا چاہیے؟ تو اس میں ایک بات جو بڑی کلیئر ہے اور امپلیسٹ بھی ہے
ہماری پیرنٹنگ کا اصول یہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ ہم اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے، یہ ہم اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ یو کے میں ایسا ہوتا ہے، بلکہ اس کا جو اصول ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم یہ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ یہ ہمارے ایمانی تناظر میں ٹھیک ہے، ہمارے پیراڈائم میں، ہمارے ورلڈ ویو میں، ہمارا جو فیتھ بیسڈ پرسپیکٹو آف لائف ہے اس کے ساتھ یہ الائنڈ ہے الحمدللہ، اس لیے وی چوز ٹو ڈو دس. ہم مائنڈ لیسلی وہ نہ کر رہے ہوں جو ہوتا آ رہا ہے، بلکہ ہم یہ دیکھیں کہ جو کچھ ہوتا آ رہا ہے اس میں اگر کوئی چیز خیر ہے، یعنی ہم مائنڈ لیس ریجیکشن آف ٹریڈیشن سے بھی اپنے آپ کو محفوظ رکھیں. جو کچھ ہوتا آ رہا ہے، جو کچھ ٹریڈیشنل ہے اس سب کو ریجیکٹ کر دیں، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، بلکہ ہم یہ دیکھیں کہ ٹریڈیشن کے اندر کیا چیزیں الحمدللہ ہماری روایات میں، ہمارے والدین کی طرف سے، ہمارے باپ دادا کی طرف سے، ہماری مشرقی تہذیب کی طرف سے، وہ کون سی چیزیں ہیں جو الحمدللہ بہت اچھی ہیں اور ان کو کنٹینیو کرنا چاہیے. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو ٹھیک ہونا چاہیے. تو یہ ہماری اپروچ ہونی چاہیے. اب ہوتا کیا ہے کہ اگر زندگی پہ ریفلیکٹ نہ کیا جائے نا، ایک بڑی دلچسپ بات، اور بڑی دلچسپ بھی ہے اور تھوڑی سی خطرناک بھی ہے. خطرناک اس سینس میں کہ جب یہ سمجھ آتی ہے تو سمجھ آتا ہے کہ اس کا یعنی یہ کتنا بڑا نقصان پیدا کرتی ہے. اور وہ یہ ہے کہ اگر ہم ریفلیکٹ نہ کریں کہ ہم کیا کیوں کر رہے ہیں، ریفلیکٹ کن چیزوں پہ کرنا ہے، ذرا سا میں اس کو ذرا یعنی اپنی لائف اور اپنی پیرنٹنگ پہ اگر ہم ریفلیکٹ نہ کریں نا تو بڑا نقصان ہوتا ہے. اور ریفلیکٹ نہ کرنے کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ ہم ان ساری پریکٹسز کو جو کلچر کے اندر ہیں ہم مائنڈ لیسلی اڈاپٹ کرتے ہیں، اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. ہم مائنڈ لیسلی مطلب جو کچھ پیچھے ہو رہا تھا اب یا تو وہ ایسٹرن پریکٹس سے آ رہا ہے. یہاں یو کے میں جو مسلمز ہیں ان کو تو دونوں کلچرز انفلوئنس کر رہے ہیں. اور یہ بھی ایک سوال ہے نا کہ وہ ایک تہذیبی ورثہ ہے، اس کو بس میں ایسے ہی اٹھائے پھروں کیا کروں، مطلب یہ ایک تہذیبی لگیج ہے، بیگیج ہے جس کو مجھے اپنے سر پہ لادے رہنا ہے یا اس کو کیا کرنا ہے. یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے. یہ دس از واٹ مائی موم یوز ٹو ڈو، دس از واٹ مائی گرینڈ ما یوز ٹو ڈو. Should I continue it? Should I reject it? I have so much regard for the practices and for the perceptions and for the ideals and for the values that have been inculcated by my grandparents or elders. تو وہ اس کا کرنا کیا ہے، یہ ایک سوال. اور پھر ہم یہاں پہ ہیں، ہمارے اسکولنگ ہے اور معاشرہ ہے تو اس کا بھی ایک انفلوئنس ہے. اگر ریفلیکٹ نہیں کریں گے تو بس ہم اسے ایسے ہی آگے چلا دیں گے اور اس سے وہ بڑے نتائج پیدا نہیں ہوں گے. اس سے میننگ فل پیرنٹنگ پاسبل نہیں ہوگی، میننگ فل لائف انیبل نہیں ہوگی، گریٹر ایمز آف تربیہ اچیو نہیں ہوں گے اگر ہم نے مائنڈ لیسلی اس کو کنٹینیو کر دیا. بلکہ میں ایک اس حد تک بتاؤں، کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، میرے پاس کئی دفعہ ایسا ہوا کہ کوئی پیرنٹ آیا، کوئی خاتون آئی یا کوئی صاحب آئے، اور یہ بہت دفعہ ہوا ہے کیونکہ میرا کام ایسا ہے کہ میں پیرنٹس کی کاؤنسلنگ بھی کرتا ہوں اور یہ سیشنز وغیرہ کرتا ہوں. تو میرے پاس کوئی آیا، اس نے کہا کہ بھائی اپنے کچھ ایشوز اس نے ڈسکس کیے، اپنی فیملی کے ایشوز اس نے ڈسکس کیے، بچوں کی پیرنٹنگ کے بہت سے چیلنجز تھے، اپنے مزاج کے چیلنجز تھے. ان کے ساتھ جب سیشن ہوا تو میں نے یہ بھی اندازہ کرنے کی کوشش کی کہ خود ان کا چائلڈہڈ کیسا گزرا ہے، اماں جان کیسی بچی رہی ہیں، ابا جان کیسے بچے رہے ہیں. تو جب میں نے اس کو ایکسپلور کیا تو پتہ لگا کہ بڑا مسئلہ تھا. مطلب ان کے یعنی جو ماں ہے اس کی اپنی ماں سے تعلق اور باپ سے تعلق بڑا کمزور تھا. والد صاحب کا اپنے والد صاحب سے بڑا ناراضگی چلتی رہی ہے اور وہ بڑے کریٹیکل ہیں اپنے پیرنٹس کے اوپر. اور میں نے ان سے پوچھا تو انہیں پتہ لگا کہ سر میرے پیرنٹس نے تو ہمیں ایسے رکھا اور ایسے رکھا. تو میں نے کہا اوکے. اور پھر جب میں نے وہ پیٹرن دیکھا کہ وہی اولاد جب پیرنٹ بنی ہے اور اپنے پیرنٹس کی ان پریکٹسز پہ کریٹیکل ہے اور ان سے خوش نہیں ہے، جب وہ خود ماں اور باپ بنے ہیں تو لاشعوری طور پر انہی رولز کو اور انہی پریکٹسز کو اور اسی اپروچ کو اور اسی میتھڈالوجی کو انہوں نے اڈاپٹ کیا ہے جس سے انہیں پریشانی تھی.
She has no idea she has become the same mother which she has got. جس سے اس کو بڑی مسئلہ ہے کہ میری ماں تو ایسی تھی, وہ تو ہمیں ایسے کرتی تھی, ویسے کرتی تھی. وہ جو بندہ ہے اس کو اپنے ابا سے بڑی شکایت ہے. وہ کہہ رہا my father used to, he didn't express his love, اور یہ بہت سارے ایشوز تھے. لیکن unknowingly and unintentionally and mindlessly what he as young father is doing, بات واضح ہو رہی ہے, اس نے بالکل وہی چیز اڈاپٹ کی, اس کو اندازہ ہی نہیں ہے, حالانکہ وہ اپنے ابا سے ابا کے اسی میتھڈ کے اوپر کریٹیکل. تو جب یہ پیٹرن میں دیکھتا ہوں, اور یہ پیٹرن میں بہت لوگوں کے یہاں دیکھتا ہوں, میں نے بہت سے پیرنٹس سے اکثر یہ سوال کیا, میں نے کہا یہ بتائیے آپ کے ویوز اور آپ کے والدین کے ویوز, ان میں اوور لیپ کتنا ہے؟ سوال سمجھ آ رہا؟ یا آپ کے ایمبیشنز اور آپ کے پیرنٹس کے ایمبیشنز, یا آپ کی تھنکنگ اور ان کی تھنکنگ, سوال سمجھ آ رہا ہے؟ اور پھر میں اس میں 2-3 وہ دیتا ہوں کہ بھائی لیس دین 50% یا مور دین 50%. بہت سارے پیرنٹس کہتے ہیں اٹس لیس دین 50%. پھر میں ان سے کہتا ہوں کہ لیس دین 25%, مطلب ایک رف آئیڈیا, تو کہتے ہیں لیس دین 25%. اور پھر جب ان کی پیرنٹنگ پریکٹس اور ان کا وے آف لائف اور ان کا لائف اسٹائل جب ہم دیکھتے ہیں کلوزلی, اس کو اینالائز کرتے ہیں, تو پتہ لگتا ہے کہ ایگزیکٹلی وہی ہے جو ان کے ماں باپ کا تھا. مسئلہ سمجھ آ رہا ہے؟ یہ ہے انفلوئنس کلچرل پیرنٹنگ کا. اگر ہم ریفلیکٹ نہیں کریں گے تو اس بات کا امکان بہت زیادہ ہے کہ ہم بالکل ویسا ہی کریں گے جیسا ہمارے ابا نے یا ہماری اماں نے یا ہمارے ٹیچرز نے ہمارے ساتھ کیا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اماں ابا یا ٹیچرز نے سب کچھ غلط کیا ہے, میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا. میں یہ چاہتا ہوں کہ we must have huge regard and respect for what our parents and elders and teachers have done for us. May Allah give them the best of rewards for whatever they have done. بلکہ میں ایک دعا اکثر کہتا ہوں, اللہ ہم سب کو اس دعا کی توفیق دے, اور میں اس دعا کو جتنا میں ریئلائز کرتا ہوں کہ ہم اپنی زبان میں یہ دعا اپنے والدین کے لیے کر سکیں. اور میں اکثر یہ سوچتا ہوں کہ کم از کم زندگی میں 3 دفعہ پوری مائنڈ فلنس کے ساتھ ہم اپنے والدین کے لیے یہ دعا کر سکیں. اور وہ دعا کیا ہے؟ رب کریم, میرے والدین نے میری تعلیم, تربیت اور پرورش میں جو کچھ بھی کیا اس کو قبول کر لیجئے, اور اس کا بہترین اجر انہیں عطا کیجیے. اور جو کچھ ان سے غلط ہوا اور جو کچھ وہ نہیں کر سکے میری تعلیم, تربیت اور پرورش میں, یا اللہ ان کو معاف کر دیجیے, ان کو معاف کر دیجیے. یہ وہ دعا ہے جس کی ضرورت ان سے زیادہ مجھ کو ہے. وہ کیسے ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا, اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں معاف کیا جائے تو تم معاف کر دو لوگوں کو. ہم میں سے وہ بندہ جو معاف کیا جانا نہیں چاہتا وہ پیچھے والوں کو معاف نہ کرے, وہ ایسے ہی لے کے بیٹھا رہے. اور میں آپ کو بتاؤں معاف کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے. ذہن فری ہو جاتا ہے, دل ہلکا ہو جاتا ہے, نفسیاتی صحت کو شفا یابی حاصل ہوتی ہے, ہمیں نفسیاتی شفا یابی اچیو ہوتی ہے, الحمدللہ ہم ریلیکس ہو جاتے ہیں. ہمارے پاس ایک پرانا جو ایک میموری پہ اسٹرین ہے نا, اور ہیوی ہارٹ ہے نا, وہ سب مطلب الحمدللہ چیزیں ریلیکس ہو جاتی ہیں. اور پھر ہمیں بھی خیر و برکت حاصل ہوتی ہے. اللہ کرے کہ ہمارے محسنوں سے اگر کبھی کوئی گڑبڑ ہوئی ہو تو ہمیں اتنا بڑا دل دے اور ایسا ذوق دے اور ایسی فکر آخرت اور ایمان دے کہ ہم اپنے محسنوں کی چھوٹی موٹی کمزوریوں کو نظر انداز بھی کر سکیں, انہیں معاف بھی کر سکیں. بات واضح ہو رہی ہے؟ یعنی ہم بھی بشر ہیں, ہمارے والدین بھی بشر تھے. ساری ٹریننگ, ساری پیرنٹنگ, سارے کورسز کرنے کے باوجود ہم یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم پرفیکٹ پیرنٹس ہیں. بات واضح ہو رہی ہے؟ تو ایک ایسپیکٹ, اب جو میں یہ بات کہہ رہا ہوں, میں اس والی اگزامپل کی طرف جاؤں گا. میرے پاس
ایسے سینکڑوں کیسز ہیں جس میں میں ایک ماں کے ساتھ یا ایک باپ کے ساتھ وہ میرے پاس آئے اپنے بچے کا مسئلہ لے کے یا اپنی آپس میں میاں بیوی کے مسائل لے کر یا اپنی لائف کے مسائل لے کر. یعنی ایک کپل آیا ہے میرے پاس, اس کی شادی کو 7 سال ہوئے ہیں اور وہ یہ بتا رہا ہے کہ میری اپنی وائف سے اس بات پہ بڑی کانفلکٹس ہوتے ہیں اور ہماری اچھی خاصی انڈرسٹینڈنگ بھی بن جاتی ہے, لیکن پھر کچھ دن بعد کانفلکٹ ہوتا ہے پھر زیرو ہو جاتا ہے. پھر ہمارے اینڈ وی لو سو مچ, ہم دونوں کے درمیان محبت بہت ہے, ہمارے بچے بڑے پیارے ہیں, ہم اپنی محبت بھی ہے, بچوں کا بھلا بھی چاہتے ہیں, دونوں نماز روزے والے لوگ ہیں, دونوں اچھے انسان ہیں, بٹ سر وی فائٹ سو مچ, یو ہیو نو آئیڈیا, ہماری زبانیں بڑی تیز ہیں, ایک دوسرے کو بری طرح. برابر کا میچ چلتا ہے انڈیا پاکستان کا, ون ڈے کبھی ٹیسٹ میچ چلتا ہے, سر کیا کریں. اور جب یہ کپل میرے پاس بیٹھتا ہے اور پھر میں تھوڑا پیچھے سے ہسٹری لیتا ہوں اور وہ ایک تفصیلی سیشن ہوتا ہے, تو میں یہ ڈسکور کرتا ہوں کہ یہ تو انٹر جنریشنل پیٹرن ہے, یہ تو پیچھے سے چلے جا رہا ہے بھائی, یہ تو دادی دادا نانی نانا کے وقتوں سے چل رہا ہے مسئلہ سمجھ آ رہا ہے. یہ وہی لڑکا اور لڑکی ہیں جو اپنی شادی سے پہلے اپنی اماں ابا کی ان سلی چیزوں پہ, لڑائیوں پہ بڑے کریٹیکل ہوتے تھے. وہ کہتے تھے ہماری امی کو کیا مسئلہ ہے, وہ اتنا مسئلہ کیوں بناتی ہیں, کم آن ابو جان, وائی ڈو یو ڈو دس, یہ مسئلہ سمجھ آ رہا ہے. لیکن اب تم ابا بن گئے ہو, تمہیں پتہ ہی نہیں ہے, تم اپنے ابا جیسے ہی بن گئے. یہ ہے وہ کلچرل پیرنٹنگ کا ایسپیکٹ. مائنڈ لیسلی ریفلیکشن کو ایوائڈ کرتے ہوئے, ریفلیکشن ڈیفیسٹ کی جو کاسٹ ہے نا, a life without reflection is a very very expensive life. اللہ ہمیں اس کی سینس عطا کرے کہ ہم سوچیں, ہم رکیں اور ہم یہ سوچیں کہ ہم کیا کیوں کر رہے ہیں. تو اگر ہم یہ نہیں سوچتے تو ہم اپنی کلچرل پریکٹسز کو فلٹر کیے بغیر مائنڈ لیسلی اڈاپٹ کر لیتے ہیں. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور اس وقت جو مسئلہ ہے نا, وہ ہم ایسٹرن پریکٹسز اور ویسٹرن پریکٹسز دونوں سے انفلوئنس ہو رہے ہیں. مطلب جب میں یہ کہہ رہا ہوں کریٹنگ اے شفٹ فرام کلچرل پیرنٹنگ ٹو فیتھ بیسڈ پیرنٹنگ, تو آئی ایم ناٹ جسٹ ریفرنگ ٹو دا ایسٹرن کلچر, آئی ایم آلسو ٹرائنگ ٹو پوائنٹ آؤٹ دا ایشوز ان دا ویسٹرن کلچر. یہ مسئلہ سمجھ آ رہا ہے؟ نہیں, صرف ہمارے اماں ابا کے مسئلے نہیں تھے, یہ یہاں کے تو مسئلے اس سے بھی زیادہ ہیں نا, آپ کو یو نو اٹ. تو اب ہماری پیرنٹنگ کا اصول کیا ہونا چاہیے, اور اس کے لیے جو اصول ہے وہ یہ کہ ہماری ایمانی تناظر, یہ جو ورڈ میں اردو میں یوز کر رہا ہوں ایمانی تناظر, اس کے لیے انگریزی ورڈ which I use, world view. Whenever you will find these words in my talks, equivalent terms ہیں اردو اور انگریزی کی, world view, ایمانی تناظر, another word is perspective, another word is paradigm, لیکن یہ بڑا ورڈ جو comprehensive ہے وہ world view ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہماری ایمانی تناظر میں کیا چیز پسندیدہ ہے, اس کو ذرا ہم دیکھ لیتے ہیں. فار ایگزامپل, ایک کلچرل پرسپیکٹو یہ ہے کہ ابا جان نے ڈیسائیڈ کر لیا, اما جان تو ابا جان سے کچھ پوچھ ہی نہیں سکتے, اور ابا جان نے جو فیصلہ کر دیا اس اما جان اور سب فالو کرتا. یہ ایک ایکسٹریم ہے. دوسری کلچرل ایکسٹریم یہ ہے, کہہ لیجیے پول ہے, وہ یہ ہے کہ اما جان نے بھی جاب کرنے کا سوچا ہے, ابا جان کون ہوتے ہیں انہیں کچھ کہنے والے. If a wife decides to work, مطلب جاب کرنی ہے, تو ابا جان مطلب شوہر روک سکتا ہے اسے. تو یہ ایک ایکسٹریم اینڈ یہ ہے. دوسرا ایکسٹریم اینڈ وہ ہے, اور پھر جب اس کو جاب شروع کرتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ بھائی مطلب اب چونکہ میں نے جاب کی ہے, میرے پیسے ہیں, تو اب پیسے کا مطلب ہے کہ میرے پاس اتھارٹی ہے, تو پیسہ جو ہے وہ مجھے امپاور کر رہا ہے, لہٰذا جو فیملی کی اتھارٹی ہے اب وہ ڈیوائڈ ہو گئی ہے, بیکاز آئی آلسو ہیو پیسہ, اینڈ سنس دس از مائی ارنڈ منی, who are you to tell me. اب یہ ایک دوسری ایکسٹریم ہے, یہ ایک پہلی ایکسٹریم ہے. تو جو یو کے کی مسلم سوسائٹی یا جو بھی ہماری مسلم سوسائٹی جو ویسٹرن پارٹس آف دا ورلڈ میں رہتی ہے, یہ ایک دو طرح کی کلچرل پریشرز کے اندر وہ اپنے آپ کو محسوس کرتی ہے. اور اس میں ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم کلچرل پیرنٹنگ کو آبجیکٹیولی ریویو کریں, کلچرل پریکٹسز سے بائسڈ ہوئے بغیر, ان کلچرل پریکٹسز کے اندر
رہنے والی خیر کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہوئے اسے ریٹین کرتے ہوئے ہم فیتھ بیسڈ پیرنٹنگ کا کوئی اصول دریافت کریں اور اس طرف موو کریں. یہ پوری بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ہے وہ کانٹیکسٹ آج کی گفتگو کا. اب ہم دیکھتے ہیں فیتھ بیسڈ پیرنٹنگ میں کیا کرنا ہوگا. اچھا وہ جو میں نے درمیان میں بات کی کہ ریفلیکشن نہیں کریں گے تو ہم اسی ٹریپ میں چلے جائیں گے. تو ریفلیکشن کے لیے کچھ کوسچنز میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں؟ ہم کیا کیوں کر رہے ہیں؟ یعنی میں اپنے بچوں سے جو ایکسپیکٹ کر رہا ہوں وہ کیوں کر رہا ہوں؟ واٹ آئی ایم ایکسپیکٹنگ فرام مائی چلڈرن اینڈ وائی. وائی ڈو ایکسپیکٹ دس فرام مائی چلڈرن؟ Why do I expect this from my husband or from my wife? یا جیسی لائف میں گزار رہا ہوں میں ایسی لائف کیوں گزار رہا ہوں؟ ٹھیک ہے. What is the justification? What is the rationale? یا ایک اور سوال یہ ہے کہ میں خود جیسا ہوں، میرا مائنڈ سیٹ، میری پرائرٹیز، میرے گولز، میرے ایمبیشنز، یہ سب ایسے کیوں ہیں؟ یعنی میں جیسا بنا ہوں ایسا کیوں بنا ہوں؟ میں جیسا کر رہا ہوں ایسا کیوں کر رہا ہوں؟ میری لائف جیسی ہے ویسی کیوں ہے؟ میں نے اپنی لائف میں جو کچھ بھی چوز کیا ہے، جو میرے ڈیسیشنز ہیں، what is the basis of my decisions؟ کیا میں یہ اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ سب کر رہے ہیں؟ کیا میں یہ اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ باپ دادا کرتے تھے؟ اب اگین یہ ہے وہ کلچرل ایسپیکٹ نا. میں اس لیے کر رہا ہوں بیکاز وہ جو جملہ ہے نا when in Rome do is it a good thing? Is it a good thing? ایک بات آپ ایک بہت اصول، یہ تھوڑا سا سائڈ لائنز میں کبھی کبھی میری گفتگو میں سائڈ لائن میں کوئی بات آتی ہے، وہ سائڈ میں ضرور ہوتی ہے لیکن اس کی اپنی جگہ ایک اہمیت ہوتی ہے. یہ جو پرووربس ہیں نا، یہ جو پیچھے سے آنے والی سینچریز کے اندر پیدا ہونے والے ایکسپریشنز، جن کو وزڈم ایکسپریشنز بھی کہہ سکتے ہیں، پرووربس بھی کہہ سکتے ہیں، کلچرل انٹلیکچوئل ہیریٹیج بھی کہہ سکتے ہیں، جو کہ پرووربس اور ون لائنرز کے تھرو آگے پاس آن ہوتے ہیں اور لوگ اسے قبول کرتے ہیں. ان کے اندر بہت کچھ ہوتا ہے لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ بہت خیر ہو. لوگ اس کو بھی کوشچن نہیں کر رہے ہوتے کیونکہ وہ ریفلیکشن کے بغیر زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ جو پرووربس ہیں وہ اگر ہمارے ایمانی تناظر میں ٹھیک ہیں تو ہم قبول کریں اور اسے پہلے کریٹیکلی ریویو کریں. مثال کے طور پر فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن. امپریشن ریسیو کرنے والے کے لیے یہ اچھی بات ہے یا بری بات؟ بری بات ہے. اف یو بلیو ان دس یو ول بیکم ججمنٹل. اللہ ہمیں ایسا نہ بنائے. اور وہ والا جو تھا کیا تھا، when you are in Rome do like the Romans do. بھائی کیوں؟ خیریت ہے؟ ایکسکیوز می، why do you do what Romans are doing؟ تو یہ جو سینس ہے نا یہ ہمارے اندر پیدا ہونی چاہیے. اس طرح بہت سارے ہیں اور کچھ اچھے بھی ہیں، مطلب ضروری نہیں ہے کہ سارے ایسے ہوں، لیکن ہمیں آبجیکٹیولی ریویو کرنے کے لیے اپنے ریفلیکٹیو مسلس کو جگانا ہوگا. اللہ آسان کرے. پوائنٹ یہ ہے کہ ہم سوچیں رک کے کہ ہم کیا کیوں کر رہے ہیں. ہماری لائف کیسی ہے یہ ایک چیز ہے، ہماری لائف کو کیسا ہونا چاہیے یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ لائف دیٹ آئی ایم لیونگ اینڈ لائف دیٹ از ought ٹو بی، ہاؤ لائف شوڈ بی اینڈ ہاؤ لائف ہیز بیکم، ان کے درمیان ہم تمیز کر سکیں اور سوچ سکیں کہ کرنٹلی میں ایسی زندگی گزار ہوں لیکن ایکچولی مجھے ایسی زندگی گزارنی چاہیے. یہ کیپیسٹی اخلاص سے پیدا ہوتی ہے، یہ کیپیسٹی اپنے آپ سے سوال اٹھانے سے پیدا ہوتی ہے، یہ کیپیسٹی ڈپریس ہوئے بغیر اور اپنے آپ سے نا امید ہوئے بغیر اور اپنا حوصلہ ہارے ہوئے بغیر اور اپنے کانفیڈنس کو لوز کیے بغیر ایک جذبہ ندامت، ایک جرأت اعتراف، ایک ذوق توبہ، ایک رجوع الی اللہ اور خیر کی طرف اور پلٹنے کی طرف اور ایک اصلاح کی سچی فکر کا نتیجہ ہوتی ہے. اللہ ہمیں یہ نصیب کرے. ٹھیک ہے، یہ پوری بات واضح ہو رہی ہے. تو ہم یہ والے کوسچنز کریں، بس یہ پہلی بات ہے. تو اسٹارٹنگ پوائنٹ کیا ہے کہ ہم ریفلیکٹ کریں کہ ہم کیا کیوں کر رہے ہیں، اور اگر وہ ہمارے دین اور دین سے حاصل ہونے والے اصولوں کے کرائٹیریا یا فلٹر سے پاس ہوتا ہے الحمدللہ آگے کنٹینیو کریں. ہو سکتا ہے کہ وہ یہاں یا وہاں کہیں بھی ہو. بات کلیئر ہو رہی؟ تو اب اس میں اصول کیا ہے اور ہم کیسے ڈیفائن کریں گے کہ فیتھ بیسڈ پیرنٹنگ کیا ہے؟ اس کے لیے جو ضروری بات ہے وہ یہ ہے، اور اس میں جو سب سے بڑا جو ہماری جو سینس ڈیولپ ہوگی نا وہ قرآن اور سیرہ سے
ایک ڈیپ میننگ فل ریفلیکٹیو کنیکشن مینٹین کرنے کے نتیجے میں ہوگی. قرآن پڑھ لینا ہمارے مسئلے کا حل نہیں ہے. قرآن سے کنیکٹڈ رہ سکنا ہمارے مسئلے کا حل ہے. سیرہ پڑھ لینا ہمارے مسئلے کا حل نہیں ہے. Having a lifelong connection with سیرہ, this is what is required. اور اس کے لیے ہم چیزوں کو دیکھیں, اور وہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی ہے, قرآن کے اندر بیان ہوئی ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ دعاؤں میں ہے, ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. فیتھ بیسڈ پیرنٹنگ کی طرف لارجلی شفٹ ہونے کے لیے نا, مطلب سمجھ لیں کہ میجر ہم یعنی بڑے مسئلوں کی آئیڈینٹیفیکیشن اور بڑی کریکشنز کرنے کے لیے آپ کو علامہ ہونے کی بھی ضرورت نہیں. یہ اتنی سینس الحمدللہ انسان میں ہوتی ہے. اور اگر صرف اس دعا کو آپ بیس بنا لیجئے, سورہ فاتحہ کو آپ بیس بنا لیجئے, اور صرف اس پہ ریفلیکٹ کرنے کے بعد آپ وہی سوال دوبارہ کیجئے, میں کیا کیوں کر رہا ہوں اور مجھے چیزوں کو کیسے کرنا چاہیے. کوئی بہت بڑا مطلب ضروری نہیں ہے کہ آپ 8 سال کا علم دین حاصل کریں اور پھر ہی اس کے بعد آپ کہیں اتنا مشکل کام. ارے بھائی ابھی سے ہو جائے گا, شروع تو کریں. تو وہ جو میجر شفٹ اور کریکشن ہے نا, اس کا پروسیس انیشیٹ ہو جائے گا انشاءاللہ. ہم کلچرل پیرنٹنگ کے ٹریپ سے اپنے آپ کو فری کریں گے اور پھر ہم اس طرف بڑھیں گے انشاءاللہ. مطلب ہم یہ دیکھیں کہ میں اپنے بچوں سے جو کچھ بھی ایکسپیکٹ کرتا ہوں, یہ آخرت میں جب میرے معاملات کھولے جائیں گے, یا میرے بچوں کی یعنی جو کچھ میں ان سے ایکسپیکٹ کر رہا ہوں اس کا انہیں اس دنیا اور اس دنیا میں حسنہ کیا ملے گی, یا میرا اپنی بیوی سے جو تعلق ہے وہ اگر آخرت میں مجھے ایویلویٹ کیا جائے گا تو میں سکسیسفل ہوں گا یا نہیں ہوں گا. جیسے ہی ہم یہ کریں گے تو چیزیں ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گی. مطلب اس وقت معاملہ یہ ہے کہ لوگ بہت ساری چیزیں اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ وہ بس ہر جگہ ہو رہے ہیں. آپ نے یہ کیوں کیا, بچوں کو یہ کیوں دلایا, سب نے دلایا, سب کے یہاں ہے سر. آج کل تو سر یہ سب کے یہاں ہے, سبھی کے یہاں ہوتا ہے, سب دلاتے ہیں, سب یہی کرتے ہیں. So since everyone is doing it and everyone has bought it and everyone has given it to children even when they are not, مطلب 8 سال 9 سال کے ہیں تو ہم نے بھی دے دیا اٹھا کر. تو بھائی یہ کیوں کر رہے ہو؟ وہ کلچرل ڈائمینشن, کلچرل سوچیں اسے کہ ہم کیوں کر رہے ہیں. اللہ نے ہم سے جو کچھ ایکسپیکٹ کیا ہے نا, یا ہم سے جو کچھ چاہا ہے, اس کی بیسک سینس اور ایبلٹی ہمارے اندر رکھی ہے. مطلب تھوڑا سا بھی غور کریں تو ہمیں سمجھ آ جائے گا کہ میں صحیح کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا, میری سمت ٹھیک ہے یا نہیں. اور پھر اس کی تفصیل اور اس کی ڈیٹیل, اس کے لیے پھر علم حاصل کرنا ہے, وہ پھر ایک نیکسٹ لیول کا کام ہے. تو ہم یہ جو اپنی پریکٹسز ہیں نا, مثال کے طور پر اب ہسبینڈ وائف کا ریلیشن شپ دیکھ لیجیے. فیتھ بیسڈ پیرنٹنگ, صرف فیتھ بیسڈ پیرنٹنگ جو ہے نا وہ صرف پیرنٹ چائلڈ کمیونیکیشن تک لمیٹڈ نہیں ہے. فیتھ بیسڈ پیرنٹنگ کے دائرے میں ہسبینڈ وائف ریلیشن شپ کے میٹرز بھی آتے ہیں. واٹ یو ڈو ود یور اسپاؤس, یہ پیرنٹنگ کا جو کہہ لیجیے اسکوپ ہے نا, یہ اس کے اندر آتا ہے. واٹ یو ڈو ود یور اسپاؤس. میں بہت سارے اور ایسے لوگ جانتا ہوں, بچوں کی بہت فکر ہے, آتے ہیں میرے پاس, میں بچوں کے لیے یہ چاہتا ہوں وہ چاہتا ہوں. بیگم کو بالکل مطلب کچھ لفٹ نہیں کرا دیا, بیگم صاحبہ شوہر کو مطلب وہ تو ان کو تو کچھ نہیں. یہ بات نہیں بنے گی, کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ ان بچوں کے سامنے یہ ماڈل کر رہے ہیں کہ جو لائف پارٹنر ہے نا اس کو لائف میں کوئی ویلیو مت دو. دس از واٹ یو آر ماڈلنگ اینڈ دس از واٹ دے ول لرن. لائف پارٹنر بہت سے کیسز میں نا, لائف پارٹنر تو لائف پارٹنر کے لیول سے گر کے بس روم میٹ کی سطح پر سسک رہا ہے. لائف پارٹنر مطلب میں اسے کہتا ہوں شریک حیات صرف شریک کمرہ ہی ہے, اس سے زیادہ تھوڑی ہے. مطلب اگر ہم ریفلیکٹ نہ کریں, اور یہ کیوں ہوا, اس لیے کہ ریٹ ریس میں جتنے لوگ بزی ہیں وہ سب ایسی زندگی گزار رہے ہیں, تو ہم بھی ایسی زندگی گزار رہے ہیں. تو رکنا ہے اور سوچنا ہے. پھر اگر ہسبینڈ وائف کے درمیان ریلیشن شپ اور ڈیسیژن میکنگ ہے تو ایک اپروچ جو ہم کلچرل پیرنٹنگ کا ایک اینڈ ہے, میں نے کہہ دیا تم نے کرنا, شوہر نے حکم دے دیا, دیٹس اٹ. دوسری طرف یہ ہے کہ بیوی نے کہا میں نے تو یہ کرنا ہے, تو شوہر کون ہوتے ہیں میں پوچھوں, مطلب آپ کون, ہو آر یو بھائی, ہو آر یو, why should I seek permission, I am free, I must have freedom. یہ دوسری ایکسٹریم پہ کھڑا, شوہر بیوی کو کچھ بولتے ہوئے ڈر رہا. These two are extremes. کرنا کیا چاہیے,
دین نے وہ بتایا شورا بینہم، دیکھو مشورہ کیا کرو. اور ہمیں یہ اللہ ہمیں یہ سینس عطا کرے اور ہم اس کو ریئلائز کریں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو انسان کامل بھی ہیں، جو علم کا شہر ہیں، جو حضرت جبرائیل جن کے پاس تشریف لاتے ہیں، جن سے اللہ براہ راست کمیونیکیٹ کرتا ہے، جن کے قلب پر وحی نازل ہوتی ہے، جب وہ اپنے صحابہ سے مشورہ کر سکتے ہیں، ان سے کہتے ہیں بتاؤ کیا کرنا چاہیے، تمہارا کیا خیال ہے. اور کئی مقامات ایسے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کمپینینز کی سجیسشن کو قبول کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایک خیال تھا، لیکن پھر لوگوں نے مطلب ان کو، یعنی ایسا نہیں ہے کہ بس ویسے ہی فارمیلٹی، مطلب ایکچولی یعنی ہی واز سیکنگ دیئر ان پٹ جینوئنلی. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہم بیوی سے مشورہ نہیں کرتے، بچوں سے مشورہ نہیں کرتے. اب وہ مطلب ہم نے کہہ دیا یو ہیو ٹو ڈو اٹ. مشورے میں بہت خیر ہے. مشورے کی ضرورت ہمیں کیوں ہے؟ ایک تو یہ کہ ہم عقل کل نہیں ہیں، ہم ایک اینگل سے چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، وہ دو چار لوگ اپنے اپنے اینگل سے بتائیں گے تو چیزیں ملٹیپل ڈائمینشنز میں کھلیں گی، کوئی ڈھنگ کی چیز پیدا مطلب آ جائے گی. پھر مشورے میں اللہ نے خیر رکھی ہے. پھر مشورہ دلوں کو جوڑتا ہے، پھر مشورہ بدگمانی کو ختم کرتا ہے، پھر مشورہ شک کا خاتمہ کرتا ہے، پھر مشورہ انسانوں کے اندر شرح صدر پیدا کرتا ہے، پھر مشورہ قرآن کا حکم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. مشورہ مطلب مشورے کی کوئی دنیاوی فائدہ مجھے نہ بھی نظر آئے تو یہ بات بھی میرے لیے کافی ہو جانی چاہیے. تو مشورے کے تو بہت سارے پہلو. پھر مشورہ کنسنسس بلڈ کرتا ہے، پھر مشورہ ڈیسیژن کی اونرشپ تمام اسٹیک ہولڈرز کو منتقل کرتا ہے. پھر مشورے کے نتیجے میں میں لوگوں کو ڈیولپ کرتا ہوں. جب میں لوگوں سے مشورہ مانگتا ہوں، خاص طور پہ اپنوں سے چھوٹوں سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اور صحابہ بہت اونچے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت ہی اوپر تھے نا، وہ تو معراج پر تھے. ان دونوں کے درمیان کوئی مطلب کمپیریزن تھوڑی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی محتاجی تھوڑی تھی صحابہ کے مشورے کی. لیکن دس از اندر وے ٹو ڈیولپ یور ٹیم. آپ لوگوں کی انٹلیکچوئل، مورل، آئیڈیولوجیکل جو ان کی نرشمنٹ ہے، نرچرنگ ہے، وہ کر رہے ہیں. آپ نے اپنے بچے سے، آپ کے 6 سال کے بچے سے آپ نے کہا بیٹا تمہارے خیال میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور اس نے اپنی عقل لگائی، اس نے کہا، اس نے اپنا پروسیسر پہ چلائی بات اور پھر آپ کو بتایا. اس کا جو پروسیسر ہے اس کی کیپیسٹی بلڈ ہوئی ہے. پھر مشورہ از دا سپرب وے ٹو لیٹ ادر پرسن بلیو دیٹ یو ٹرسٹ ہم اور ہر. بیوی سے مشورے کا مطلب یہ ہے جس آدمی نے اپنی بیوی سے مشورہ کیا ہے اس کی بیوی کو یہ یقین آئے گا کہ میرا شوہر مجھ پہ ٹرسٹ کرتا ہے، مجھے کچھ سمجھتا ہے، میری کوئی کریڈیبلٹی ہے، میں بھی کسی قابل ہوں. اب اگر میں یہ پوچھوں آخری دفعہ آپ نے اپنی بیوی سے یا بچوں سے مشورہ کب کیا تھا، اور وہ جو مشورہ کیا تھا وہ کتنا جینوئن تھا؟ مطلب ایسا تو نہیں تھا کہ آپ نے پہلے پوری چیز اپنے دماغ میں پلان کر لی اور پھر اس کے بعد ہاں بھی بیگم تمہارا کیا خیال ہے، کیا کریں گے؟ بیگم نے کہا ایسا کرتے ہیں وہاں چلتے ہیں. نہیں ویسے میرا خیال ہے یہاں چلنا چاہیے، چلو میں نے پوچھا اب چلو ادھر چلتے ہیں. تو بھائی تم یہ ڈرامہ کیوں کر رہے ہو؟ یہ جو مسئلہ ہے نا، اللہ ہمیں پیورٹی آف انٹینٹ نصیب کرے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو مشورہ جو ہے اس کے اندر کتنی خیر، اور یہ تو میری مطلب ناقص عقل اور ایک طالب علمانہ فہم ہے جو مشورے کے چند ہی بینیفٹس سمجھ پایا ہوں. مشورے کی تمام پہلو اور تمام خیر، the hidden خیر which is there in the مشورہ، I am not able to explore all of that, but these are some few. مطلب میرے بچے میرے ساتھ یعنی اس ڈیسیژن کو اون کرتے ہیں، وہ امپلیمنٹ ہوتا ہے، تمام اسٹیک ہولڈرز آن بورڈ ہوتے ہیں، کنسنسس ہوتا ہے، وہ ٹرسٹڈ فیل کرتے ہیں، وہ ویلیوڈ فیل کرتے ہیں. ویلیوڈ فیل کرنے میں بھی میں ایک بات اکثر کہتا ہوں، آپ اپنے بچوں کو اور اپنی بیوی کو یا اپنے شوہر کو یعنی وہ ویلیوڈ فیل کریں، یہ انسان کی جائز ضرورت ہے. لیکن ویلیوڈ فیل کروانے کا ناجائز طریقہ یہ ہے کہ ہم ان کی تعریفیں کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریفوں کے بارے میں کیا کہا تھا؟ جو بندہ آپ کے منہ پہ تعریف کرے اس کی کیا کریں؟
Anyone remembers? Throw dust on کیا throw dust, اور کہاں throw dust where? face. اور اس پیس. اب ایک بات اور اس سے سمجھ میں آئی کہ یہ لٹرل سینس میں نہیں کہا تھا. اس سے ایک بات اور سمجھ میں آئی کہ احادیث کی انٹرپریٹیشن ضروری نہیں ہے کہ لٹرل. خیر اللہ آسان کرے. یہ بہرحال انٹرپریٹیشن آف حدیث اور انٹرپریٹیشن آف دا قرآن اس کے کچھ اور اصول ہیں، لیکن بہرحال یہ بھی ایک اللہ ہمیں لٹرالٹی کی سکنس سے بھی محفوظ رکھے، لٹرل مائنڈڈنس سے بھی محفوظ رکھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی تمہارے منہ پہ تعریف کر رہا ہے اس کے منہ پہ مٹی ڈالو. تو ہم لٹرلی ایسا نہیں کرتے، لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ اس کو یہ ایسے تم ایکسیپٹ نہیں کرو. تو فیتھ بیسڈ پیرنٹنگ کا ایک اور پہلو، ایک میں نے مشورے کی بات کی، ایک پریکٹیکل ذرا اگر میں بات کر رہا ہوں نا، تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کے بچے ویلیوڈ فیل کریں. آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کی بیوی اور آپ کا شوہر ریسپیکٹڈ فیل کرے، ویلیوڈ فیل کرے، امپورٹنٹ فیل کرے، ریکگنائزڈ فیل کرے. لیکن اس کا طریقہ تعریفیں نہیں. ہمارے ایمانی تناظر میں اس کا راستہ تعریفوں سے نہیں کھولا جائے گا. اللہ اس کی حکمت عطا کرے. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ what do I do, and that would require wisdom in order to make the other person feel valued and respected without praising the person. یہ بات واضح ہو رہی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب دنیا میں جو چیز بھی اچھی لگ رہی ہے، اصل میں تو یہ وہ موقع ہے کہ اس کی تعریف کی جائے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ مجھے آم اچھا لگ رہا ہے تو آم بنانے والے کی تعریف کی جائے. مجھے اپنا بچہ اچھا لگ رہا ہے اس کی تعریف کی جائے. ہر وہ چیز جو تعریف کیے جانے کے لائق ہے، اصل میں وہ یہ انڈیکیٹ کر رہی ہے کہ تعریف تو اس کی ہے جس نے اس کو ہونے دیا. تو اب بچوں کی تعریف اور عورت کی، بیوی کی یا شوہر کی تعریف تو نہیں کرنی، لیکن وہ ویلیوڈ فیل کریں. اس کا طریقہ یہ ہے، اگین مشورہ. میں آپ کو بتاؤں، آپ سے کسی نے اپنا پرابلم شیئر کیا اور کہا کہ آپ کا کیا خیال ہے، اب وہ کیسا لگا؟ مطلب ایک تو یہ والی بات ہے کہ ٹھیک ہے اس نے اپنا، اللہ اس کا پرابلم سالو کرے، لیکن یہ محسوس ہوا کہ یہ آدمی مجھ پہ ٹرسٹ کرتا ہے، اس نے اپنا پرسنل ایشو مجھے لا کے بتایا. یہ آپ کو ٹرسٹ محسوس ہوا؟ آپ کو یہ محسوس ہوا کہ اللہ نے مجھے اتنا اس قابل بنایا کہ میں دوسروں کا پرابلم سن سکوں، یہ عزت عطا کی؟ یہ بات واضح ہو رہی ہے. یہ صرف ایک چھوٹی سی بات کو جو کہ فیتھ، یعنی جو میں بات کر رہا ہوں نا کہ ہمارے گھروں میں فیصلے ہوں گے کیسے، اس کا ایک اصول ہے. اور اس کا ایک اصول جو ہے، فیصلے کیسے ہوں، ڈیسیشن میکنگ ان پیرنٹنگ، ڈیسیشن میکنگ ان فیملی لائف، اس کا ایک ورٹیکل ڈائمنشن ہے. اور ورٹیکل ڈائمنشن یہ ہے کہ ہم اس دنیا اور اس دنیا دونوں کی خیر کو اپنے سامنے رکھیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، یعنی یہ دو دنیایں ہیں جن کی خیر میرے ذہن میں رہے، میں ان خیر کا سیکر رہوں، میں ان خیر کا چاہنے والا اور ماننے والا رہوں. اور اب میں ڈیسیشن میکنگ میں دیکھوں کہ یہ جو میرا ڈیسیشن ہے یہ اس دنیا کی خیر کو اس طرح اویلیبل تو نہیں کرے گا کہ اس دنیا کی خیر سے محروم ہو جاؤں. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمپینینز اتنے اس مسئلے پہ اتنے ریفلیکٹیو تھے اور اتنے مائنڈفل اور اتنے کرٹیکل تھے کہ جب انہیں دنیا کی کوئی بڑی خیر حاصل ہوتی تھی، یعنی صحابہ کرام کو جب مدینے میں بہت الحمدللہ اللہ نے بڑا فضل کیا، یعنی ان مع العسر یسرا، سختیوں میں بھی ڈالا اور پھر آسانیوں میں بھی ڈالا. اور ایک ٹائم وہ آیا کہ جب بہت مال آ گیا تو صحابہ کرام پریشان ہوتے تھے. وہ سوال کرتے تھے کہ یا اللہ، روتے تھے اس بات پر کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمیں اسی دنیا میں بس مل گیا، اور ایسا تو نہیں ہے کہ اس دنیا میں خیر ہمیں ملی ادھر نہ ملے. اس بات پہ فکر کرتے تھے. ہم اپنے بچوں کی، مطلب ہمیں کیریئر چاہیے بچوں کا، ہمیں بچوں کی ایجوکیشن چاہیے، ہمیں بچوں کی ہیلتھ چاہیے، ہمیں بچوں کے لیے بہت، ہم اپنی اکنامک اسٹرگل میں بھی لگے ہوئے ہیں، لیکن اس دنیا کی خیر کو انشور کرنے کے لیے اس دنیا کی خیر کو داؤ پہ تو نہیں لگا رہے. یہ ہمیں سوچنا. تو ڈیسیشن میکنگ کا ایک ڈائمنشن یہ ہے کہ ہم ورٹیکل ڈائمنشن کو ہم یہ دیکھیں. ڈیسیشن میکنگ کا ایک ہاریزونٹل ڈائمنشن ہے جس کے اندر انسانوں سے مشورہ کرنے کی بات کی گئی. یعنی ایک ڈائمنشن ورٹیکل ہے جس میں ڈیوائن آسمانی ہدایت سے اپنے آپ کو جوڑے رکھنے، آخرت کی فکر کرنے
آپ نے مجھے جو دیا ہے میری ہدایت کے لیے، یا اللہ مطلب میں اس سے رجوع کرتا رہوں، میں اس کو ذہن میں رکھتا رہوں، اور اپنے ڈیسیجن میکنگ میں یہ والا اینگل مطلب اس فارغ نہ ہوں گے. کیونکہ پرابلم یہ ہے کہ جب ہم پیپل کانشیسنس کے مرض میں جاتے ہیں، ہم تو وہ کر رہے ہیں جو سب کر رہے ہیں. جیسے ایک ریس لگی ہوئی ہے نا. میں آپ کو بتاؤں، آپ اپنی زندگی کو کریٹیکلی جب ریویو کریں اور دیکھیں کہ ہر وہ معاملہ جو ایسا ہے کہ سب کر رہے ہیں اور میں بھی کر رہا ہوں، تو اس پہ ذرا رکیں اور سوچیں کہ یہ ٹھیک ہے نہیں ہے. اگر ٹھیک ہے سبحان اللہ کریں، لیکن اگر ٹھیک نہیں ہے تو یہ جرت پیدا کریں کہ ٹھیک ہے سب کر رہے ہیں، ٹھیک ہے وہ ان کا مسئلہ ہے، لیکن یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. میں نے چھوڑنا ہے اسے، میں نے ادھر روکنا ہے اپنے آپ کو. میں یہ آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ڈو اٹ. اپنے آپ کو پیچھے لا. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ کیونکہ آپ یہ اس ورٹیکل ڈائمینشن سے دیکھیں گے نا، اوپر والے نے اوپر سے کیا ہدایت میرے لیے آئی ہے، اور ہاریزونٹل ڈائمینشن جو ڈیسیجن میکنگ کی ہے کہ انسانوں سے مشورہ کر کے. اور اس میں بھی ایک اہم بات یہ ہے، اپنی فیملی سے تو مشورہ کریں، کبھی کبھی اہل علم سے مشورہ کریں، اہل ایمان سے مشورہ کریں، لیکن وہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنی پرسنل لائف کو ڈسکلوز ہی کر دیں. میرے ہسبینڈ یہ کہتے ہیں میں کیا کروں، مطلب یہ نہیں کریں، لیکن اصولی طور پر کہ بھائی زندگی کیسی ہونی چاہیے، لائف میں کیا کرنا چاہیے. تو یہ جو مشورہ ہے، اب دیکھیں یہ ہاریزونٹل ڈائمینشن ہے، یعنی یو سیک دا خیر which is there in people and it brings closer. خاندان فیملی جڑ رہی ہے، کنیکٹ کر رہی ہے، قریب آ رہی ہے، اولاد ساتھ کھڑی ہے آپ کے. وہ اولاد سے مشورہ کیا تھا نا آپ نے، بیوی سے مشورہ کیا تھا نا. یہ یہاں پہ کوئی فیملی ہے جو ہوم اسکولنگ کرتی ہے؟ اچھا آپ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک دو لوگ کرتے ہیں. اب ہوم اسکولنگ بہت سے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ سر میری تو سمجھ میں آ گیا ہوم اسکولنگ اینڈ آئی ایم گوئنگ ٹو ڈو اٹ، لیکن میرے شوہر نہیں مانتے. تو میں نے کہا اچھا آپ کے شوہر نہیں مانتے تو اب آپ کیا کرنے جا رہی ہیں؟ تو میں تو کروں گی. اچھا آپ یہ کریں گی، اوکے. یعنی آپ کو ایک اچھی چیز سمجھ آ رہی، اس کے تھرو آپ کانفلکٹ پیدا کریں گی، لڑائی شروع ہوگی، فیملی ایٹماسفیئر خراب ہوگا. جو فیملی کلچر ہے، ہوم اسکولنگ فیملی کلچر کی کاسٹ پہ نہیں کرنی ہے. مشورہ کرو، ڈسکشن کرو، اپنی شیئرنگ کرو. آپ کے ذہن میں یہ بات جیسے آئی ہے اسی طرح ان کو بھی موقع دیں، ٹائم دیں، گریجولی. اینڈ وین یو کم ٹو ون پوائنٹ، الحمدللہ بسم اللہ. تو یہ جو کنسنسس ہے، مشورہ ہے، ہم کسی کو زور زبردستی نہیں کریں، یہ والی بات ہماری اس میں آنی چاہیے. پھر اسی طرح ایک اور چیز یہ ہے جو کلچرل پیرنٹنگ سے فیتھ بیسڈ پیرنٹنگ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں نا، جب ہم سب انکلوڈنگ می اور ہمارے کچھ بزرگ بھی یہاں موجود ہیں، جب ہم چھوٹے تھے نا تو اس وقت سوسائٹی ایک اصول پہ فنکشن کرتی تھی، اور وہ اصول یہ تھا elders are always right. This was the principle on which the society used to function. Elders are always right. جو کام بھی کرنا ہے وہ ٹھیک ہے، بڑے نے کہہ دیا اور ہم اس کو بلیو کرتے تھے، ٹرسٹ کرتے تھے، فالو کرتے تھے. سبحان اللہ. اچھا پورے جس سوسائٹی میں تھے وہاں سوسائٹی ایلڈرز کی ورڈکٹس اور ایلڈرز کی ٹیچنگز کو چیلنج نہیں کرتی تھی. بڑوں نے کہہ دیا کپڑے ایسے پہنو گے، بڑوں نے کہہ دیا شادی بیاہ ایسے ہوگی، لوگ ایکسپٹ کر لیتے تھے، مان لیتے تھے، ایسے ہی ہوتا تھا. اب وہ چلتا رہا، لیکن جو تہذیبی فضا تھی نا وہ تعظیم اور ادب کی فضا تھی. کسی نے کوشچن نہیں کیا، کسی نے چیلنج نہیں کیا. کوشچن کسی کے ذہن میں آیا بھی تو آؤٹ آف ریسپیکٹ اس نے کہا نہیں یہ دین کی بات ہے، اللہ کی بات ہے، بس یہ کہہ رہے ہیں مان لو. اس کے دماغ میں کوئی کوشچن آیا، لیکن اللہ نے یہ کہا کیوں ہے؟ Why did Allah ask us to do this؟ قرآن میں اللہ نے ہم سے یہ کیوں کہا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں کیا؟ یہ سوال اگر اس کے ذہن میں آتا تھا تو وہ توبہ استغفار، گاڑی چل جاتی تھی. سوسائٹی میں بھی کوئی اس کو چیلنج نہیں کر رہا تھا، لاز بھی ایسے نہیں تھے کہ اس پورے کلچر کو کوئی تھریٹ ہو. کلیئر ہو رہی بات؟ اور فیملی بھی تھی، کمیونٹی بھی تھی، گاڑی چل گئی. آئیڈیلی اس ٹائم پر بھی آپ کو اگر یہ پتا ہوتا کہ آپ نماز کیوں پڑھتے ہیں، روزہ کیوں رکھتے ہیں، اللہ کو کیوں مانتے ہیں، چیزوں کو سمجھ کے کرتے، اس کی آبجیکٹیوٹی اور اس کے ریزنز بھی آپ کے پاس ہوں،
تو یہ اس وقت بھی اچھا ہوتا آئیڈیلی، لیکن اوکے ہمارے پاس ریزنز نہیں تھے. We didn't know the reasons of the practices which have been introduced to us. یہ میری بات سمجھ آ رہی؟ ہمیں، بلکہ میں اکثر کہتا ہوں کہ ہمیں فضائل اعمال بتائے گئے، مقاصد اعمال نہیں بتائے گئے. But this was enough for us. ہم نے کہا اوکے if this is beneficial I would not ask why should we do it, what is the reason, what is the hidden wisdom, what is the meaningfulness in it. بڑوں نے کہا ہے سب کو سلام کرنا ہے، سب کو سلام کرنا ہے. بڑوں نے کہا ہے ایسے رہنا ہے، ایسے رہنا ہے. اوکے فائن، الحمدللہ. اس کو سمجھیے گا، یہ ہمارے پیچھے ہم سب کا بچپن ایسے گزرا ہے نا، تقریباً کم یا زیادہ، ٹھیک ہے نا. بڑوں نے کہا ہے ان سے نہیں ملنا، یا اس طرح نہیں کرنا، یا لڑکا لڑکی نہیں ملیں گے، یا اپوزٹ جینڈر سے دوستی نہیں ہونی ہے. یہ ساری چیزیں ہم نے ایکسپٹ کی اور ہم نے کہا بس ٹھیک ہے. اچھا یہ جو چیز ہے نا، میں اس میں ایک بات اور کہوں، 40-50 سال پہلے بھی اگر ہمیں اس کی ریزنز پتا ہوتی، اگر ہمیں اس کا پرپس پتا ہوتا، اگر ہم اس کی میننگ فلنس کو ایکسپلور کر لیتے، تو یہ ہمارے حق میں خیر ہوتی، بہتر ہوتا، ٹھیک ہے، اور بہت بہتر ہوتا. ہماری پریکٹسز میننگ فل ہوتی اور ہمیں اس کو مطلب اس کے نتیجے میں جو خیر ہوتی ہے، ابھی میں اس کی طرف ابھی فی الحال رک رہا ہوں. لیکن اس میں جو بہت اہم پوائنٹ ہے نا، کہ ہم نے اگر اپنے بڑوں کی انسٹرکشنز کو، ٹیچنگز کو کوشچن بھی نہیں، چیلنج تو دور کی بات ہے، کوشچن بھی نہیں کیا، اور اگر ذہن میں کوئی سوال آیا اللہ نے قرآن میں یہ کیوں کہا ہے، سوال سمجھ آ رہا ہے، یہ اللہ قرآن میں ہمیں یہ کیوں کہہ رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ کیوں کہا ہے، یہ سوال اگر کسی کے ذہن میں آتا تھا تو وہ توبہ توبہ استغفار، بری بات. وہ خود ہی اپنے آپ کو سمجھا لیتا تھا، سوال نہیں کرتا تھا. کلیئر ہو رہی بات؟ میں یہ بات آپ سے کر رہا ہوں کہ چونکہ تہذیب یعنی جو سوسائٹی ہے یا جو کلچر ہے، اس وقت کا جو پریویلنٹ کلچر تھا، وہ اس مائنڈ سیٹ اور اس پریکٹسز کو کاؤنٹر نہیں کر رہا تھا، چیلنج نہیں کر رہا تھا. کاؤنٹر نیریٹو ایگزسٹ نہیں کرتا تھا. ایک کاؤنٹر نیریٹو ہوتا ہے نا، کاؤنٹر نیریٹو ایگزسٹ نہیں کرتا تھا، اور اگر کہیں ایگزسٹ کرتا بھی ہوگا تو وہ کہیں کونے قدرے میں کہیں، مطلب اٹ واز ناٹ ویری کامن. اور لاز بھی ایسے نہیں تھے کہ بھائی ان چیزوں کو کچھ وہ کریں. سمجھ آ رہی بات؟ ابھی کیا مسئلہ ہے؟ ابھی مسئلہ یہ ہے کہ بہت اسٹرانگ کاؤنٹر نیریٹو ایگزسٹ کرتا ہے، بلکہ کاؤنٹر نیریٹو اتنا اسٹرانگ ہو گیا ہے کہ وہ شریف آدمی کے لیے زیادہ کنونسنگ بنتا جا رہا ہے. مطلب اس وقت مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ کاؤنٹر نیریٹو پر بلیف کرنا ان کی عقلی مجبوری ہے، اور اپنے ایلڈرز کی پریکٹسز سے چمٹے رہنا ان کی ایموشنل مجبوری ہے. What my parents and grandparents used to do to remain attached to that practice is my emotional، مطلب کہہ لیجئے جیسے ہوتا ہے نا کہ میں بس یہ نہیں وہ غلط نہیں ہو سکتے وہی کرنا ہے. لیکن جو زیادہ انٹلیکچولی اپیلنگ اور کنونسنگ لگ رہا ہے وہ کاؤنٹر نیریٹو لگ رہا ہے، جو دوسری طرف سے چیزیں آ رہی ہیں. اب لا جو ہے وہ ان پریکٹسز کو فیور نہیں کرتا، بلکہ ان پریکٹسز کو تو کرائم سمجھتا ہے. آپ نے تو جی اپنے بچے کو پوچھا کیسے، بولا کیسے، روکا کیسے، چلے بھائی اندر آ جائیں، یہ ہو گیا نا. اب تو کیا خیال ہے؟ پیرنٹس کی اتھارٹی تو اب رہی نہیں نا، مطلب لا تو مطلب لا میں تو پیرنٹس کی اتھارٹی کو تسلیم ہی نہیں کیا گیا. یہ بات سمجھ آ رہی؟ اب ہمیں بہت زیادہ احتیاط اور سمجھ کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے علم کو بڑھائیں. یعنی میں آپ کو بتاؤں، وہ جو پیچھے ہوا نا، اس جو بھی مطلب ہم نے ایکسپٹ کر لیا اس میں خیر تھی، اس سے چیزیں خراب نہیں ہوئی. ٹھیک ہے وہ بہت بڑے نتائج پیدا نہیں کر سکی، دیٹس اے ڈفرنٹ تھنگ. ہم نے اعمال کی فضیلت سن کے ان کو ایکسپٹ کیا اور کنٹینیو کیا. سبحان اللہ، ہمیں کچھ فضائل حاصل بھی ہوئے الحمدللہ، اور ہم مطلب ڈیویٹ ہونے اور راستہ بھٹکنے سے بچ گئے، مطلب ہم بگڑے نہیں، اللہ کا شکر ہے. لیکن اگر اس وقت بھی اس کی میننگ فلنس اور اس کی ساری سمجھ اور ساری ریزنز اور ساری آبجیکٹیوٹی ہمیں سمجھ میں آتی، تو ہماری سائیکی، ہماری انر کنڈیشنز، ہمارا نفس، ہمارا سیلف اویئرنیس، ہمارے عمل کی کوالٹی، یہ سب چیزیں کسی اور ہی سطح کی ہوتی ہیں. صحابہ اور ہمارے اسلاف اور ہمارے ائمہ کرام نے جن پریکٹسز کو قبول کیا تھا،
اس کا ایک پہلو یہ تھا کہ ان کے بڑے یہ کہہ رہے تھے، لیکن دوسرا پہلو یہ تھا کہ انہوں نے اپنے جو ریشنل فیکلٹی ہے اس کو سسپینڈ نہیں کیا تھا. وہ مان لیتے تھے اور پھر یہ سوچتے تھے کہ واٹ از دا ہڈن وزڈم ان اٹ، اور پھر وہ اس کو ایکسپلور بھی کر لیتے تھے. مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ لیکن ہمارا جو پیچھے کلچرل پیرنٹنگ کا ماڈل تھا اس کے اندر وہ سوچنا ووچنا نہیں ہے، بس مانو چلو کرو. سمجھ آ رہی ہے؟ تو ایک بچی نے اپنی اماں سے پوچھا کہ امی جان آپ نماز پڑھنے کے بعد سر پہ ہاتھ رکھ کے ایسے کیا کرتی ہیں؟ تو اماں نے کہا میں درود پڑھتی ہوں. آپ سر پہ ہاتھ رکھ کے کیا کرتی ہیں؟ اماں نے کہا میں درود پڑھتی ہوں. تو بچی نے پوچھا کہ آپ سر پہ کیوں ہاتھ رکھتی ہیں؟ سوال سمجھ آ رہا؟ اماں نے کہا میری اماں ایسے کرتی تھی. تو اس کی نانی حیات تھی، وہ پاکستان میں تھی. تو بچی جب پاکستان گئی، ان کا نانی آپ نماز پڑھنے کے بعد سر پہ ہاتھ رکھ کے آپ یہ کیوں کرتی ہیں؟ تو نانی نے کہا کہ ہیں بچی تو بہت تیز ہو گئی ہے. پھر انہوں نے اپنی بٹیا کو بلایا، دیکھو تم لوگ یو کے میں رہ رہے ہو، شیطان کی دنیا، ابلیس، اپنے بچے کو دیکھو پلیز، مطلب تمہاری بچی بگڑ رہی. لیکن بچی نہیں مانی. بچی نے کہا کہ نہیں نانی آپ بتائیں. وہ بچی لگ گئی. اماں نے کہا کہ ویسے آپ بتا ہی دیں کیونکہ میں نے کبھی پوچھا ہی نہیں اور بچی پوچھ رہی ہے تو پلیز بیئر ود اٹ اور اس کو نہ مائنڈ کریں اگر بچی یہ پوچھ رہی. اب اماں نے کچھ ریکنسائل کیا اور نانی کو کہا دیکھیں پلیز بچی کو اپنی گرینڈ ڈاٹر سے ناراض نہیں ہو، اس کو بتا دینا کہ آپ سر پہ، میرے بھی دماغ میں یہ خیال آ گیا، میں بھی یہی کرتی ہوں. I don't have any reason and any logic for it. تو نانی نے کہا کہ ہم نے تو کبھی کسی سے نہیں پوچھا. اچھا آپ نے نہیں پوچھا تو لیکن آپ کیوں کرتی ہیں؟ تو انہوں نے کہا بھائی ہماری اماں بھی ایسی کرتی تھی لیکن اس کی ریزن کسی کو پتا نہیں لگ پائی. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ This is not going to work anymore. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ وہ جو نسل تھی جو ایگزیکٹلی اڈاپٹ کر رہی تھی اور کوشچن نہیں کر رہی تھی، اس میں بھی ایک خیر تھی اپنی سطح پر. میں اس خیر کو ڈسکریڈٹ نہیں کرنا چاہتا اور میں اس خیر کے لیے مطلب میں یہ نہیں چاہتا کہ اس کریٹیکل ہوں، مطلب ہم یہ سمجھیں کہ اس میں بھی ایک خیر تھی. اللہ کا شکر، چلو تم نے مان تو لیا، کر تو لیا. اب پرابلم یہ ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جب تک میری عقل میں نہیں آئے گا نا، آپ بہت اچھے ہیں، آپ بہت پیارے ہیں، آپ بالکل صحیح ہیں، آپ بہت اچھے ہوں گے، لیکن آپ کی بات میں اس وقت مانوں گا جب میری عقل کے فلٹر سے پاس ہوگی. آپ کہیں بیٹا میں تمہاری ماں ہوں، I am saying it and I cannot tell you the reasons. بس تمہیں یہ والے کپڑے پہننے. کیوں؟ آپ نے کہا بس میں نے کہہ دیا تمہیں وہ والے کپڑے نہیں پہننے. اس نے کہا نہیں لیکن if you will not tell me the reason. اب ایک بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا. اب آپ کہہ رہے ہیں یار میں اس بچی کو کیسے سمجھاؤں، کہ کیا اس کو بتاؤں، اب یہ بڑی ہو رہی ہے، بڑے ڈسٹرب ہو رہے ہیں، اب میں اس کو کیسے سمجھاؤں. مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو سافٹ ویئر اپڈیٹ نہیں ہوا ہے، چینج ہوا ہے. ہمارے اور ان کے درمیان اتنا بڑا فرق. تو اب وہ اس کے نتیجے میں ہوا یہ کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میری ریشنالٹی کے فلٹر سے اگر پاس نہیں ہوگا تو میں اسے ایکسپٹ نہیں کروں گا، اور آپ کو 3 چانسز دوں گا اس قسم کی حرکتیں کرنے کی. آپ نے کل مجھے کپڑوں کے بارے میں کہا کہ ڈو اٹ اور آپ نے ریزن نہیں بتائی، اوکے آپ کا ایک چانس ہو گیا. چند دن کے بعد آپ نے کسی اور چیز پہ مجھ سے کہا یہ کرو، ریزن نہیں بتائی، آپ کا دوسرا چانس ہو گیا. کچھ عرصے کے بعد پھر آپ نے کوئی ایسی بات کی، کوئی اس کے پیچھے لاجک ریزن کچھ نہیں، مجھے سینسیبل لگا ہی نہیں نا. مطلب میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، آپ بہت اچھے ہیں، آپ بہت پیارے ہیں، مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، لیکن آپ پھر مجھ سے ایسا مطالبہ کر رہے ہیں which seems illogical to me. This is the issue with the modern mind, modern educated mind, which we need to understand. یہ بات سمجھ آ رہی؟ تو 3 4 5 چانسز دیتا ہے.
اگر ریلیشن شپ بہت اسٹرانگ ہے، بانڈنگ بہت زیادہ ہے، تو وہ چانسز بڑھا دے گا. وہ کہے گا اوکے آپ اتنی اچھی امی ہیں، میں نے ویسے تو ڈیفالٹ سیٹنگ 3 چانسز کی ہے لیکن میں نے اس کو کسٹمائز کر لیا، یو ول گیٹ 7 چانسز. کیا ایش ہیں آپ کے، یاد کرو، چل کوئی بات نہیں، مزے. اب آپ نے وہ 7 چانسز، آپ نے پھر کوئی ایسا کام کیا، پھر کوئی ایسا کام کیا، پھر وہ کہے گا میں آپ کی نہیں مان رہا تھا، اب آپ کو بھی نہیں مان رہا. Once you utilize all your chances. میری بات سمجھ آ رہی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ So as with Abba, so as with Amma. اب تو آپ کہہ رہے ہیں بھائی آج میں ابھی آیا ہوں نعمان علی خان کی ٹاک سن کے، میرے پاس ریزن ہے، کم آن. آج ابھی میں نے یہ RTC کی ویڈیو سنی ہے، I have got the reason. آج میں تمہیں بتاتا ہوں ریزن والا. No more. You have consumed all your chances. It's late. آپ نے 7 چانسز آپ کے اوور ہو گئے. میں اب آپ کو آئی ڈونٹ ایکسپیکٹ کہ اب آپ مطلب اس طرح سے مسئلہ اور فاصلہ پیدا ہوگا. میری پوری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ پہلے تو یہ پوری بات سمجھیں. کریٹنگ اے شفٹ فرام کلچرل پیرنٹنگ ٹو فیتھ بیسڈ پیرنٹنگ. اس کا اصول یہ ہے، ریزنس. ایک اصول اور سمجھیے. ایک کام یہ ہے کہ آپ جو کام بھی اس سے چاہتے ہیں اس کی ریزنز کی کلیئرٹی آپ کے پاس ہونی چاہیے. اور وہ کلیئرٹی اور یہ والی جو ڈائمینشن ہے نا، مطلب ورٹیکل ڈائمینشن، اس کو سمجھیں، اس کو نا مطلب اس کے اوپر ہم اپنی انڈرسٹینڈنگ بڑھائیں. اور ایون آفٹر ہیونگ دا ریزن، ڈونٹ ٹیل دا ریزن. مطلب فورن ریزن اس طرح نہیں بتائیں، بلکہ اس سے پوچھیں کہ آپ کے خیال میں یہ کیوں کیا جانا چاہیے. ریزن انسٹل نہیں کریں، ریزن کلٹیویٹ کریں. آپ کے خیال میں what do you think? Why am I saying this? Think. There is a reason. And I'm not going to tell you now. I will give you time. You have to think. There is a reason. بات سمجھ آ رہی؟ Engage your children. ہمیں اگر میں ایک لفظ میں کلچرل پیرنٹنگ سے فیتھ بیسڈ پیرنٹنگ کی طرف میتھڈولوجیکل ایسپیکٹ کی شفٹ کو ایک لفظ میں ڈسکرائب کروں تو وہ یہ ہے، we need to shift from being a telling parent to a talking parent. Parents who tell, from parents who tell, we need to become parents who talk. علم کے بہت بڑے ذخیرے کو جس کو ہم احادیث کے عنوان سے جانتے ہیں، and we know کہ there is an ocean of wisdom, knowledge, خیر جو احادیث کے اندر ہے. الحمدللہ اللہ کے فضل سے وہ ہمارے لیے اویلیبل اللہ نے کیا. اللہ نے اپنے کلام کی حفاظت کا وعدہ کیا تھا، اپنے محبوب کے کلام کو بھی محفوظ کر کے دکھا دیا. اس لیے کہ اللہ کے کلام کی ایک تفسیر اللہ کے محبوب کے کلام میں چھپی ہوئی ہے. تو اللہ نے کہا میرا کلام محفوظ رہے گا، میرے محبوب کا کلام بھی اس کی برکت سے مطلب اور ہمارے لیے اویلیبل کر دیا. یہ تو اللہ کی بلیسنگ ہے، بہت بڑی بلیسنگ ہے. تو جسے ہم حدیث کے عنوان سے جانتے ہیں، جب ہم اس کی ایک لنگوسٹک انالیسس کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں یہ جو احادیث ہے، یہ پورا ٹریجر ہے. جب ہم اس کی بناوٹ اور اس کی ساخت پہ غور کرتے ہیں تو ہمیں ریئلائز ہوتا ہے کہ fundamentally all this treasure of ahadith, the treasure of knowledge, is basically and fundamentally in its nature یہ conversation ہے، conversational ہے. sermons نہیں، سوال جواب سوال جواب سوال جواب. سوال اٹھاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ ان کے کمپینینز جو تھے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ریزن نہ بھی بتاتے تو کیا وہ کہتے کہ نہیں فرسٹ ٹیل می دا ریزن؟ کیا وہ ایسا کہتے؟ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انگیج کر رہے ہیں کانورسیشنز میں. یہ معمولی بات نہیں. آپ دیکھیں تو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے مشورہ کر رہے ہیں، وہ معمولی بات نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں کس مقام، اگر وہ مشورہ نہ بھی کرتے تو صحابہ ایکسیپٹ کرتے، مشورہ نہ بھی کرتے صحابہ ایکسیپٹ کرتے، قبول کرتے، فالو کرتے، اون کرتے، ٹرسٹ سب کچھ کرتے نا. یہ جو ساری میں نے باتیں کی یہ تو مطلب، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر مشورہ کر رہے ہیں، اس مقام پہ کانورسیشن کر رہے ہیں.
ہمارے ساتھ پرابلم کیا ہے؟ ہمارے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ ہم ارجنسی سنڈروم کے مارے ہوئے، ہمارے اندر صبر نہیں، امیڈیسی ہماری سائیکی ہے نا، اس کو اگر میں ایک لفظ میں بیان کروں وہ ہے امیڈیسی. امیڈیسی سمجھتے ہیں؟ ود امیڈیٹ ایفیکٹ. اور ارجنسی سنڈروم یہ ہے کہ مطلب سوال جواب کا کہاں، مطلب وہ تو بچہ بات کرنے کے لیے منہ کھولتا ہے، اس کو لفظ ڈھونڈنے ہوتے ہیں، وہ کر رہا ہوتا ہے، وہ ابھی اپنے پروسیسر میں رائٹ ورڈ چوز کر رہا ہوتا ہے، گھوم رہا ہوتا ہے کہ کون سا لفظ کیا. جلدی بولو نا، بول بھی دو. ابھی وہ چھوٹا ہے، اسے پتا نہیں ہے کہ کہاں کال کرنی ہے، کس کو بتانا ہے، کس کو بلانا ہے، اپنی مدد کے لیے حکومت کو کیسے انوالو کرنا ہے. جھیل لیتا ہے. جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے اسے سمجھ آ جاتی ہے اوکے اب تمہاری نہیں چلے گی، اب میرے ساتھ پوری اسٹیٹ ہے. مسئلہ سمجھ آ رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانورسیشن کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کر رہے ہیں. ہمارا کبر ہمیں نہیں کرنے دیتا، جبکہ ہمارا علم اتنا کم ہے کہ مطلب ہم مشورے کے بعد بھی ہم یہ نہیں سمجھ سکتے کہ ہم اپنے بالکل صحیح پرفیکٹ ڈیسیجن پہ ہیں. ہمارے مشورے میں خیر ہے، سوال جواب میں خیر ہے. تو ہمیں یہ اپنی جو اپروچ ہے نا، جو میتھڈولوجیکل ایسپیکٹ ہے کہ ٹاکنگ سے ٹیلنگ کی طرف آنا، مشورے کی طرف آنا، اور ہمارے پاس اتنی کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ ہم جو چیز اس سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں یا جو چیز ہم جس چیز کی طرف اس کو ابھارنا چاہتے ہیں، اس میں بھی ایک سوال ہے کہ ہم دین کی طرف کیسے لائیں. اب ذرا میں اس والے کوشچن کی طرف بھی آتا ہوں. دیکھیے میں آپ سے 3-4 سوالوں کا اگر ایک کوشچن پیپر دوں، آپ اس کا مطلب مجھے جواب نہ دیں، دس از ناٹ این ایگزام اور آپ نے مجھے جواب نہیں دینا، لیکن میں اگر کوشچن پیپر آپ کو سیٹ کروں اور آپ ان سوالوں کو لکھ لیں اور ان سوالوں کے اوپر اپنے آپ کو دیکھیں کہ آپ اس کے کتنے مناسب، کتنے ایکسیپٹیبل اور اوتھینٹک اور کریکٹ اور صحیح آنسرز آپ اس کے دے سکتے ہیں. وہ سوالات کیا ہیں؟ Why do we need a religion in this era of science and technology? How can we believe that Islam is the true religion? How can we believe that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam received revelation? It was from Allah subhanahu wa ta'ala. How can you prove that it was not from Rasulullah's own mind, whatever he has given to us in the form of Quran? How can you say that Quran is from Allah subhanahu wa ta'ala and not from Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? تو 3 سوال ہو گئے. Why do we need a religion? Why do we need God? Why Islam is the only true religion? What if I do not follow Islam? As you say that Allah is compassionate, merciful, why will Allah throw me into the hell if Allah is so compassionate and merciful? یہ تو بہت ہی بیسک سا سوال ہے. پھر وہ آگے اور بھی سوالات ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, why did he have 11 wives if 4 is the limit? سمجھ آ رہا ہے سوال؟ سمجھ آ رہا ہے؟ Why did he marry حضرت عائشہ when she was so young? سوال سمجھ آ رہا ہے؟ ان سوالوں کی کلیئرٹی اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اور آپ کا بچہ اگر باہر نکلتا ہے، اسکول جاتا ہے، آپ کھڑے نہیں رہ سکیں گے، بالکل نہیں کھڑے رہ سکیں گے. مسئلہ سمجھ آ رہا ہے؟ تو اور ایسے 20 سوال اور بھی میں نے کچھ بیان کیے ہیں. یہ جو سوالات میں نے لکھے ہیں نا، ان سوالوں کو اپنے پاس لکھ لیں اور یہ سوچیں کہ کیا میرے پاس ان کے کیا جوابات. پھر ایک اور سوال ہے, what does it mean to be a Muslim? Okay, I accept it. Alhamdulillah, I accept Allah as the only God and I accept Islam as the true religion. Alhamdulillah. اب ایک بچے کو یہ کچھ بیسک چیزیں کلیئر ہو گئی، اللہ اور یہ ساری بات. اب وہ کہہ رہا ہے کہ why do we have so many restrictions in Islam? تو اسلام لانے کا مطلب یہ ہے کہ اب لائف میں کوئی فن اور مزہ نہیں ہے، لائف ریسٹرکشنز ہو گئی خالی. سوال سمجھ آ رہے ہیں؟ یہ سارے سوالات، ان سوالوں کو لکھ لیں. یہ ایک آپ کا کوشچن پیپر بن گیا. یہ اس کا کوشچن پیپر نہیں ہے، آپ کا کوشچن پیپر. اس لیے کہ آپ دیکھیں آپ کے ذہن میں ان میں سے کوئی سوال اگر پیدا ہوا بھی تھا نا تو آپ نے فوراً توبہ استغفار سائڈ میں پھینک دیا. کلیئر ہو رہی بات؟ ہم نے کہا چلو یار کوئی بھی ایسے سوال نہیں کرتے، بری بات ہوتی. اور اگر آپ نے سوال غلطی سے کر لیا تو پھر سب نے جو ڈانٹا ہوگا بدتمیز کہاں جا رہے ہو.
یہی ہوا تھا. لیکن اب یہ نہیں چلے گا نا, اب تو اس کے جواب چاہیے ہونا. پوائنٹ یہ ہے کہ اس کے جوابات ہیں, بڑے کلیئر جوابات ہیں. یعنی اسلام ہی واحد اور صحیح اور سچا دین, شریعت کے اعتبار سے اس وقت جس کو فالو کیا جائے گا اس کو کیا جائے گا. وہ ٹھیک ہے کہ جو پیچھے مذاہب ہیں, ہماری جو بلیف ہے کہ ہم دوسرے انبیاء اور ان کی کتابوں پہ ایمان لاتے ہیں. ہم مانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ تھے, حضرت عیسیٰ تھے, وہ ہمارے بھی پیغمبر ہیں. وہ صرف عیسائیوں کے پیغمبر یا یہودیوں کے پیغمبر نہیں, ہمارے بھی پیغمبر. ہمارا بھی ان سے وہی محبت اور ایمان اور عقیدہ, وہ سب ہمارا تعلق وہی ہے. لیکن ہمیں جو فائنل شریعت دی گئی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت دی گئی ہے, جس کو ہمیں فالو کرنا ہے. یہ ساری چیزوں پر ناراض ہوئے بغیر, برا مانے بغیر, کلیئرٹی کے ساتھ, کنفیوژن کیے بغیر ڈسکشن کی ضرورت ہے. ایک بات اور میں آپ کو بتاؤں, یہ بھی بڑا نازک سا مسئلہ ہے. ان تمام سوالات کو اپروچ کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ان سوالوں کے نتیجے میں ذہن کے اندر تو کانٹینٹ پیدا ہو, دل خالی رہے. یعنی ان سوالوں کی مدد سے دو قسم کی کہہ لیجئے ایکسپیرینسز پیدا کیے جا سکتے ہیں. ایک ایکسپیرینس یہ ہے کہ یہ سوال صرف ذہن کے اندر بس مطلب جان رہے ہیں, چل رہا ہے, یہ بھی جان لیا, وہ بھی جان لیا, یہ بھی پڑھ لیا, وہ بھی پڑھ لیا. یعنی ان سوالوں کے نتیجے میں جو تجربہ پیدا ہوا ہے وہ ذہن کے اندر کنٹینڈ ہے, ہمارے وجود کی ٹوٹیلٹی پہ پھیلا ہوا نہیں ہے, ہمارے قلب پہ کوئی اثر پیدا نہیں کر رہا. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ دوسری بات یہ کہ اس کا ایسا نتیجہ پیدا ہوا ہے کہ قلب اور ذہن دونوں کو کور کیا. اس کی اپنی تفصیلات ہیں جو میں ابھی نہیں عرض کر سکتا وقت کی کمی کی وجہ سے, لیکن ہماری بہت ڈیٹیل ٹاکس ہیں جن میں یہ موجود ہے. یہ بات واضح ہو رہی ہے میں نے کیا بات کہی ہے؟ قلب. تو قلب کے لیے جو کانورسیشن ہوگی وہ کیا ہوگی؟ ایک چیز ہے کلیئرٹی, اس سے نیکسٹ چیز ہے کنوکشن, اس سے نیکسٹ چیز ہے ایمان, اس سے نیکسٹ چیز ہے ایمان کے نتیجے میں پیدا ہونے والی سائیکی, ایمان کے نتیجے میں پیدا ہونے والا حال, جس کے لیے انگریزی میں کہتا ہوں اسٹیٹ آف بینگ. You become what you are saying. You have become. You teach what you are. By the virtue of your being, you are conveying. ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ کسی ایتھیسٹ کا شافی علاج یہ ہے کہ اس کو ایک اللہ والے سے ملاقات ہو جائے. اس کی شافی علاج ہے اس کا. جیروسلم یونیورسٹی میں اس وقت ایسے اسکالرز, بلکہ ہمارے یو کے اندر بھی اس وقت ایسے اسکالرز موجود ہوں گے جو قرآن پر اتنا علم رکھتے ہیں جو عام مسلمان کے پاس نہیں ہے. وہ لنگوسٹکس آف دا قرآن کے اوپر ایک زبردست ٹاک دے سکتے ہیں. وہ شریعہ کی جو تفصیلات ہیں اس پہ ایسی گفتگو کر سکتے ہیں کہ آپ کہیں گے یار کیا یہ شریعہ کی حقانیت بتا رہا ہے, لیکن شریعت کے دائرے سے اپنے آپ کو باہر رکھتا ہے. مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ ایمان سے اس کا دل خالی. تو ہمیں ایمان اور یقین پیدا کرنے والا اور حکمتیں, کلیئرٹی, چیزوں کی ریزنز, چیزوں کی معنویت, دونوں کو کریٹ اور دونوں کو انیبل یا دونوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے والا کانورسیشنل ایکسپیرینس چاہیے. وہ صرف کانورسیشنل ایکسپیرینس, مطلب کانورسیشنل ایکسپیرینس کمپنی کے ساتھ ہوتا ہے, یہ وہ چیٹ جی پی ٹی نہیں ہوتا, یہ وہ گوگل چیٹ یا وہ کوئی ایسی ایم ایس این چیٹ ٹائپ کی حرکتیں نہیں ہوتی. وہ مطلب لیونگ اٹ, یو سی اٹ, یو فیل اٹ. کیونکہ جب وہ آدمی سورہ زلزال کی آیت بتا رہا تھا تو آنکھوں میں اس کے نمی محسوس ہوئی تھی. ایسے زندہ تجربے کی ہماری اولاد کو ضرورت ہے. یعنی جب ہم یہ سارے تذکرے کریں تو ہماری آنکھوں میں یا ہماری آواز میں اس کا اثر یا ہمارے قلب پر اس کا اثر وہ وٹنس کر سکے, ہمارے یقین کو وہ ایکسپیرینس کر سکے, ہماری کلیئرٹی اور ہماری جو ریفلیکٹیو کانورسیشنز میں انگیج کرنے والی صلاحیت, جس کے اندر میں نے کہا ٹیلنگ نہیں ہوگی, ٹاکنگ ہوگی, تاکہ ہم اس کی جو انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہے اس کو فیسیلیٹیٹ کریں. یہ بات, یہ اصولی بات ہے. یہ جو میں نے سوالات آپ کو بیان کیے نا, اگر ان سوالات پر آپ کی کلیئرٹی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس ورلڈ ویو جو فیتھ کی بنیاد پہ جو ورلڈ ویو پیدا ہوتا ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے. وہ ہم سے سوال کرے گا اور پھر ہم مشکل میں پھنسیں گے.
مطلب میں ایک مثال دیتا ہوں. ایک بچہ یہ کہتا ہے کہ میرا ایک دوست ہے, اس نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ وہ اپنی جینڈر چینج کروا لے. ایسا کوئی آپ کے ملنے والوں میں آیا کیس؟ نہیں آیا؟ آیا بہت سے لوگوں کے پاس آیا ہے. ٹھیک ہے, اب میں ایک عملی, اور یہ ہائپوتھیٹیکل لگ رہا ہے ریئلسٹک لگ رہا ہے, سینیریو ریئلسٹک ہے ہائپوتھیٹیکل؟ Realistic. Your 9 years old son comes to you, or a daughter comes to you, and she says, my friend, who is a girl of my age, 9 years, she is thinking of changing the gender. She wants to become a boy. ہلنا جلنا شروع ہو گیا, پریشانی. ایک طریقہ وہی ہے, وہ کلچرل پیرنٹنگ. بدتمیز کون ہے وہ؟ شیطان. بند کر دو, انفرینڈ کر دو, انسبسکرائب کر دو. بٹ دس وونٹ ورک. کیا خیال؟ تو ایسا تو چلے گا نہیں نا, کیا کریں پھر؟ اچھا, اب آپ کہتے ہیں اوکے, واٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ اٹ؟ آئی سی نو ہارم ان اٹ. اب وہ بچہ کہتا ہے کوئی مسئلہ ہے, واٹس رانگ ان اٹ؟ آئی تھنک اٹس اوکے, اٹ شوڈ بی اوکے. وائی ڈونٹ وی ہیو دس چوائس؟ دو آئی ڈو ناٹ. بچہ, آپ کی بیٹی کہہ رہی ہے ویسے میں تو لڑکی رہنا چاہتی ہوں, آئی ایم اوکے ود بینگ اے گرل, لیکن آئی ایم تھنکنگ واٹس رانگ ان اٹ. Why God has not given us this right to choose our gender? سوال آ گیا. دیکھیے, بہت کلیئرٹی کی ضرورت ہے. آپ کو اس جذبے کی تعریف کرنی چاہیے کہ اسے اپنے دوست سے محبت ہے, وہ اس کا بھلا چاہتا ہے, وہ اس کی پریشانی کو محسوس کرتا ہے. آپ کو اس بات کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے کہ یہ مسئلہ آپ کے بچے نے آپ کو بتایا. اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ یہ اس نے آپ سے شیئر کیا. پھر اس کے اندر آپ یہ بھی دیکھیے کہ وہ بھی کنفیوزڈ ہے ٹو سم لیول, اور وہ اس پوری سینیریو میں ایک کانورسیشن کمپینین چاہتا ہے. وہ جج کو تلاش نہیں کر رہا تھا, کانورسیشنلسٹ کو تلاش کر رہا تھا. کبھی کبھی بچے والدین کے پاس آتے ہیں, ناک کرتے ہیں, اس امید میں کہ شاید کوئی کنورسیشنل کمپینین ملے گا. اندر سے ایک جج آتا ہے اور کہتا ہے بدتمیز, آرڈر آرڈر, جاؤ. وہ کہتا ہے سوری رانگ نمبر, نیور اگین. اب میں اب آئندہ نہیں آؤں گا آپ کے پاس. اب کس کے پاس جاؤ گے؟ چیٹ جی پی ٹی ہے نا. اس بات کو سمجھیے. ایک اور ڈائمینشن میں آپ کو بتاؤں, موونگ فرام کلچرل پیرنٹنگ ٹو فیتھ بیسڈ پیرنٹنگ. وہ والدین, وہ مسلمان والدین جن کے لیے اپنی اولاد کو پیوبرٹی کے ایشوز پر بھی بات کرنا دشوار ہو رہا تھا. اگر میں ایک سروے کروں نا اس کمرے میں جتنے لوگ موجود ہیں, آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں, یعنی یہ صرف میں جواب نہیں مانگ رہا کیونکہ مجھے اندازہ ہے ان جواب کا, کہ جب آپ پیوبرٹی کے سٹیج میں داخل ہو رہے تھے تو آپ کے والدین نے آپ کے ساتھ بیٹھ کر کلیئرٹی کے ساتھ ایک بالکل کلیئر گائیڈنس, اور بالکل, اور پھر وہ ایک ون اسٹیپ نہیں تھا, وہ تو آپ ایک پروسیس تھا, 2-3-4 سال کا پروسیس تھا. تو آپ کمفرٹیبل تھے, اور وہ ہمارا تعلق اور وہ ٹرسٹ ہمیں الاؤ کرتا تھا کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھیں اور ہم اپنے پرسنل ایشو یا پرابلم یا کوئی بھی جو چیلنج ہے اس کو ڈسکس کریں, اور وہ ہمیں کانفیڈنس دیں, ٹرسٹ کریں, اور وہ ہمیں اون کریں, اور ہمیں گائیڈ کریں, اور ہمیں کلیئرٹی دیں, اور ہمیں سپورٹ ملے. میرا سوال سمجھ آ رہا ہے؟ اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ یعنی وہ مسلم پیرنٹس جن کے لیے پیوبرٹی کے ایشوز پر بھی بات کرنا اور گائیڈنس دینا دشوار ہو رہا تھا, اس نسل کو اب اپنی اولاد سے ایل جی بی ٹی کے ایشوز پہ بات کرنی, ہومو سیکشولیٹی اور ٹرانسجنڈر کے ایشوز. آپ سوچیں نا کتنا بڑا چیلنج. اس کے لیے جو بہت اہم بات ہے, ایک اور بات جو بہت اہم ہے نا, اپنی اولاد سے گہرا تعلق بنائیے. یہ میری بات نہیں مانتا, اس کی تکلیف آپ کو نہیں ہونی چاہیے, اتنا بڑا دل پیدا کیجیے. یہ میرے ساتھ نہیں بیٹھتا, یہ اپنی بات مجھ سے نہیں کرتا, اس کی تکلیف آپ کو ہونی چاہیے. تو اگین فرام کلچرل پیرنٹنگ ٹو فیتھ بیسڈ پیرنٹنگ, ایک اور شفٹ جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں, یہ میری بات نہیں مانتا, اس کے غم میں, اور صرف غم نہیں, اس کے غصے میں. اب لا نے تو کہہ دیا غصہ تو کرنا نہیں ہے, تو اب غصہ کر بھی نہیں پا رہے. بہت سے پیرنٹ تو کہتے ہیں یار تو بس پاکستان چل پھرتے بتا, آ جا ذرا, کافی دن سے ہم جہنم نہیں گئے نا, وہ ایک دن چلنا ہے. اور یو نو اٹ کہ مطلب لوگ, یہ نہیں چلے گا. یہ میری بات نہیں مانتا کا غم و غصہ, اس سے اپنے آپ کو فری کرنا ہوگا.
یہ اپنی بات مجھ سے نہیں کہتا، اس کے غم میں مبتلا ہونا ہوگا. اور یہ بہت بڑا شفٹ ہے. یہ میری بات نہیں مانتا، اس کے غم و غصے سے نکل آئیے. یہ اپنی بات مجھ سے نہیں کرتا، اس کی پریشانی میں جائیے. یہ بات سمجھ آ رہی؟ اور جیسے میں نے کہا نا کہ آپ وہ والے جو انکاؤنٹرز ہیں نا جس میں آپ نے کہا انسسٹ کیا اور ریزن نہیں دی، تو وہ چانس دے گا. وہ آپ کا بہت اچھا تعلق ہے، ہو سکتا ہے وہ زیادہ چاہو کہ ٹھیک ہے آپ کی پورا ہو گیا لیکن میں بونس کچھ اور دے رہا ہوں آپ کو، اوکے گریس مارکس لے لیں، آئی گیو یو 3 مور چانسز. ایشوز بہت گہرے ہیں، ہم بہت کمزور ہیں، لیکن اللہ کا احسان ہے کہ اللہ مہربان ہے، الحی ہے، القیوم ہے. القیوم کا مطلب کیا ہے؟ کہ دنیا سیف ہینڈز میں ہے. القیوم کا کیا مطلب ہے؟ مطلب القیوم یعنی ایک تو یہ بھی اس نے ہر چیز کو انسرکل کیا ہوا ہے. The world is in safe hands. World is not in the hands of Iblis, though everyone is following him. World is still in the hands of Allah subhanahu wa ta'ala. And world is in the hands of merciful, the compassionate. And the world is in safe hands. تو ہمیں اس بات کا شکر ادا کرنا چاہیے. حضرت علی فرماتے ہیں کہ اگر مجھ سے یہ پوچھا جائے on the day of judgment، حضرت علی کہتے ہیں کہ اگر ڈے آف ججمنٹ پہ مجھ سے سوال کیا جائے یا مجھے یہ آپشن دیا جائے کہ تمہارا جو حساب کتاب ہے وہ تم اللہ سے کرانا چاہتے ہو یا اپنے پیرنٹس سے کرانا چاہتے ہو، تو حضرت علی کہتے ہیں کہ میں پھر بھی اللہ ہی کو چوز کروں گا اگر مجھے یہ آپشن دے دیا گیا. اس لیے کہ جو رحم کی امید اللہ سے ہے وہ کسی انسان سے نہیں. ہمیں اپنے لیے مانگنا چاہیے. پرابلم یہ ہے کہ اگنورنس کی اس سطح پر اس وقت مسلم امہ کھڑی ہے کہ اسے یہ بھی نہیں پتا کہ مانگنا کیا ہے. مانگتے تو ہیں لیکن مانگنا کیا ہے؟ مطلب جتنی دعا جاب کی ہے، جتنی دعا امیگریشن کی ہے، جتنی دعا فلاں چیز مل جائے، فلاں مکان مل جائے اس کی ہے، کیا اتنی دعا ہدایت کی، حکمت کی، ایمان کی ہے؟ 4000 دفعہ آئی وی لیگز میں داخلہ ہو جائے تو جس ماں نے اپنے بچے کے لیے آئی وی لیگز کے داخلے کی دعائیں زیادہ کی تھیں اور حکمت کی دعائیں کم کی تھیں، وہ مطلب مل گیا نا اسے جو مانگا تھا. تو اللہ ہمیں سینس عطا کرے، اللہ ہمیں ویسا بنائے جیسا ہمیں ہونا چاہیے. جیسے میں نے شروع میں بات کی، ہم ریفلیکٹ کریں ہم کیسے ہیں اور ہمیں کیسا ہونا چاہیے، لائف کیسی گزر رہی ہے اور لائف کو کیسا ہونا چاہیے. اور اس گیپ کو ہم دیکھیں کہ مطلب دعاؤں کی مدد سے، قرآن اور سنت کی مدد سے ہم یہ تلاش کریں کہ ہمیں اس کو کیسا ہونا چاہیے. اور اس کے لیے ہم انتظار نہیں کریں کہ ہم کوئی بہت بڑا ابھی جو سمجھ ہے اس کے مطابق اس کو الائن کریں اور پھر وہ سیکھ کرتے رہیں گائیڈنس. اللہ ہمیں دیتا ہے، اللہ سے مانگیں کہ یا اللہ مجھے سجھا دیجیے. اچھا، ان موضوعات پر میری بہت تفصیلی ویڈیوز ہیں. فار ایگزامپل there is a video, detailed video lecture introducing children to God. there is a detailed video lecture of about میرا خیال probably یہ 2 گھنٹے کا ہوگا، میرا خیال 2.25 گھنٹے. ایک اور ڈیٹیل لیکچر ہے inculcating love of deen in children. اگر آپ میں سے کتنے لوگ ERDC کی یوٹیوب چینل سے واقف ہیں؟ آپ صرف یہ کیجئے inculcating love of deen in children ERDC، یہ لکھ کے آپ سرچ کیجئے، آپ کو وہ لیکچر مل جائے گا. آپ دیکھیے، نوٹس بنائیے، اس پہ سوچئے، اس کو اپنی بیوی اپنے شوہر سے ڈسکس کیجئے اور پھر اللہ سے دعا کیجئے کہ یا اللہ اس میں جو خیر ہے نا، لیکن میں بھی بشر ہوں، میں بھی ایک انسان ہوں، میں کوئی پرفیکٹ آدمی نہیں ہوں، بہت کمزور بڑے گناہگار لوگ ہیں. یہ اللہ کی قدرت ہے. یعنی وہ مکڑی سے نبی کی حفاظت کا قلعہ تعمیر کروا سکتا ہے تو کھوٹے سکے کو چلانا اس کے لیے مشکل تھوڑی تھا. یہ دعا کیجئے کہ یا اللہ اس میں جو خیر ہے وہ مجھے دکھا دیجئے اور اس پہ مجھے یکسو کر دیجئے اور اس پہ مجھے شرح صدر اور کنوکشن اور اور پھر مجھے اس پہ بڑھا دیجئے، میرے عمل میں آ جائے. تو اس کو شیئر کیجئے، مطلب اپنی فیملی میں اس کو ڈسکس کیجئے، اس کو عمل میں لائیے. تو میں چند یہ جو ہمارا موضوع ہے اس سے متعلق فریم ورک آف تربیہ ERDC، یہ لکھ کے آپ سرچ کریں گے، you will get a detailed talk on the framework of تربیہ. nurturing values in children، یہ ایک اور ٹاک ہے. nurturing values in children ERDC آپ کو مل جائے گی. inculcating love of deen in children ERDC ایک اور ٹاک ہے. اور introducing children to God ERDC ایک اور لیکچر ہے.
انٹروڈیوسنگ صلاۃ ERDC ڈیٹیل لیکچر ہے کہ نماز کا تعارف کیسے کرایا جائے. نماز کے تعارف کا مطلب طریقہ نماز کا تعارف نہیں ہوتا. دیکھیں اس وقت جو ڈرائیونگ، آپ میں سے کتنے لوگوں کو ڈرائیونگ لائسنس ملا؟ ماشاء اللہ. لیکن آپ کو ڈرائیونگ لائسنس صرف ڈرائیونگ کے طریقے پہ نہیں ملا، ڈرائیونگ کی کنسپچولائزیشن بھی آپ کو کروائی گئی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ کچھ ایتھکس ہیں، کچھ کانسیپٹس ہیں، ایک پرسپیکٹو ہے. سوسائٹی میں، ماڈرن اربن سوسائٹی میں کمیوٹ کرنے کا ایک ڈسپلن ہے، اس کی کچھ ویلیوز اور پرنسپلز ہیں. تو دے انشیور دیٹ یو ہیو بین ٹاٹ آن اٹ. دس از ناٹ جسٹ دا میٹر آف دا وے ٹو آپریٹ دا کار، گیئر لگانا ہے، یوں کرنا ہے، یوں کرنا ہے، یہ ایسا نہیں تھا. ایک پورا ڈسپلن ہے، اس کی پوری میننگ فلنس ہے، اس کی پوری کنسپچولائزیشن ہے along with the method to drive the car. بریک لگانا ہے، یہ کرنا ہے، آہستہ کرنا ہے، کھڑی کرنی ہے، پارک کرنا ہے. لیکن وہ جو پوری تھیوریٹیکل ایسپیکٹ تھا، واز اٹ دیئر؟ تھا یا نہیں تھا؟ نماز کو ہم نے ڈرائیونگ کی ٹریننگ سے بھی نیچے گرا دیا. بادشاہوں کا بادشاہ دن میں 5 دفعہ ملاقات کے لیے بلاتا ہے. اس سے ملنے کے بعد بھی تمہارا احساس کمزوری ختم نہیں ہوتا. اگر آپ کو کنگ چارلز پرسنل نمبر پہ کال کرے اور کہے میرا دل چاہ رہا ہے مجھ سے ملنے آ جاؤ، کیسا لگے گا؟ بادشاہوں کا بادشاہ کال کرتا ہے دن میں 5 دفعہ. ہم کال نہیں اٹھاتے، اور اگر کال اٹھا دیں، یہ بھی کوئی وقت ہے کال کرنے. ہماری اگر کوئی ویڈیو بنائے تو اسے لگے گا کہ یار غلط وقت پہ کال آ گئی. وی آر ناٹ اپریشیٹیو، یا وی آر ناٹ، مطلب ہمیں اس کال کی شاید خوشی نہیں ہوتی. کال بوجھ لگ رہی ہے. کنگ چارلز کی کال آتی ہے تو خوشی ہوتی ہے. کنگ چارلز کے کنگ کی کال آتی ہے تو خوشی کیوں نہیں ہوتی؟ مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہمیں اپنے اوپر کام کرنا ہے، اپنے تعلق کو بہتر کرنا ہے، اپنے ایمان کو بہتر کرنا ہے، ان چیزوں پہ کلیئرٹی لینی ہے. اب ہوا یہ کہ چونکہ ہمارے پاس کلیئرٹی نہیں ہے، لہٰذا بہت سے لوگ ہماری کنٹمپرری سوسائٹی میں، کنٹمپرری مسلم سوسائٹی میں، جسے ہم پریکٹسنگ مسلمز کہتے ہیں، وہ ریچولز کی پریکٹسنگ کا مسلم ہے. اس لیے کہ ہم نے دین کے ایسنس کو تو دریافت ہی نہیں کیا، ہم نے دین کو ریچولز کی سطح پہ گرا دیا. When you are a Muslim, do as Muslims do. When you are in Rome, do as Romans do. اس اصول کے اوپر جب مسلمانوں میں ہو تو بس جیسے وہ کرتے ہیں وہ کرتے رہو، مائنڈ لیسلی، وداؤٹ اینی ریفلیکشن. اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ہمیں معاف کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں حکمت کا طالب بنائے. اس وقت پرابلم یہ ہوا ہے کہ بہت سے لوگ اگر کہیں داخلہ بھی لیتے ہیں اور کچھ سیکھتے ہیں نا، تو اپنے تعارف کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو بہتر بنانا نہیں چاہتے. 4 لوگوں کو بتائیں گے میں نے یہ بھی کیا، میں نے وہ بھی کیا. جس دن ہمارے معاملات کھولے جائیں گے اور ہمیں بتایا جائے گا کہ تو نے کیا کیا ہے، وقال الانسان ما لہا، اس دن پتہ لگے. جو کچھ ہم سیکھ رہے ہیں، اللہ کرے کہ اس میں جو خیر ہے وہ ہمارے عمل میں آئے. ہمیں صحیح نیت، ہمیں نیت کی اصلاح، عمل کی اصلاح، ایمان ہمارا ٹھیک ہو، سوچ ہماری ٹھیک ہو، نیت ہماری ٹھیک ہو، زندگی ہماری ٹھیک ہو، اور ایسے لوگ جو ٹھیک ہیں ان کی محبت، ان کا تعلق ہمیں نصیب ہو، اور اس سے کوئی خیر حاصل کرنے کا اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دے. رب کریم ہم سب کی وہ غلطیاں، کوتاہیاں جو علم کی کمی کی وجہ سے، ایمان کی کمزوری کی وجہ سے، یا نفس کے غلبے کی وجہ سے ہم سے ہوئیں، رب کریم اس پہ ہمیں معاف کر دے، اس پہ ہمیں نادم ہونے کی توفیق دے، اس کے اوپر ہمیں توبہ کرنے کی سعادت دے، اس کی ہمیں اصلاح کا رب کریم مہلت دے. اور اصلاح سے پہلے بس ہمیں اتنی مہلت دے دے کہ ہم یہ اصلاح کریں. دعا بھی کیجئے رب کریم ہم سب کی اولادوں کو اور ہمارے طلباء کو ہمارے حق میں صدقہ جاریہ بنائے، اور ہمیں اپنے والدین اور اپنے اساتذہ کرام کے حق میں صدقہ جاریہ بنائے. رب کریم یہ جو آج کے عہد میں جو بچوں کی تربیت ہے اور ایک میننگ فل فیملی لائف ہے، ہسبینڈ وائف کا تعلق ہے، ہمیں اپنے والدین سے اور اپنے سبلنگس سے تعلق ہے، اس کے اندر وہ خوبصورتی پیدا ہو جائے جو ایمان کے نتیجے میں، علم کے نتیجے میں، اخلاص کے نتیجے میں حاصل ہوتی ہے. ہمیں اپنے ہر تعلق کو خوبصورت بنانے والا بنائے، ہمارے گھر کے ہر انسان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، ہمیں اپنے گھر کے ہر انسان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے.
آپ سب سے دعاؤں کی درخواست ہے. میں اپنی بات کو یہاں روکتا ہوں. آپ کوئی کویشچنس ہیں تو پلیز کیجیے. اور میرا خیال ہے کہ یہ جو کلچرل پیرنٹنگ سے وہ جو فیتھ بیسڈ کی بات تھی, وقت کی جو ہمارے پاس گنجائش تھی اس میں جس حد تک ہم اس کو کھول سکتے تھے, اللہ تعالیٰ آسان فرمائے. لیکن اس میں اب آپ کے جو سوالات ہیں, آپ پلیز فیل فری ٹو آسک کویسچنز اینڈ یو پلیز فیل کمفرٹیبل ٹو آسک ان واٹ ایور لینگویج یو پریفر. جی پلیز. اچھا, میرے 2 کویشچنز ہیں. ایک کویشچن یہ ہے کہ یہ جو بچوں کی تربیت کا معاملہ ہوتا ہے, اس میں عمومی طور پر دیکھا گیا ہے کہ ایک بہت کامن سی بات ہے کہ زیادہ جو مدرز ہوتی ہیں وہ بہت سے پروگرامز اٹینڈ کر رہی ہوتی ہیں. تو کیا یہ ایک کوئی انسانی نفسیات کا معاملہ ہے, عورت اور مرد کا جو ایک اسٹرکچر ہے دماغی, اس کی نفسیات سے یہ چیز اس کی وجہ سے ہے کہ ایک عورت بحیثیت ماں, بیٹا ہو یا بیٹی, اس کی تربیت کے لیے زیادہ کانشیس ہوتی ہے, اور وہ جو کلچرل پیرنٹنگ کے طریقے ہیں اور جو نیو ایک آج کل کے زمانے کی پیرنٹنگ ہے اس کے حوالے سے زیادہ سوچ رہی ہوتی ہے, زیادہ ایک اسٹریس بھی لیتی ہے اور اپنے آپ کو تبدیل بھی کرنا چاہتی ہے, اور پھر اس وجہ سے جھنجھلاہٹ کا یا پریشانی کا شکار بھی ہوتی ہے کہ وہ اپنے اسپاؤس کو اس طرح سے ساتھ میں شامل نہیں کر پا رہی یا سمجھا نہیں پا رہی. ایک بات تو یہ ہے, اور دوسری بات یہ کہ جو ماڈرن ایجوکیٹڈ مائنڈ کی آپ نے بات کی تھی, جو بچے آج ہمارے سامنے ہیں, ان بچوں کی پیرنٹنگ کرتے ہوئے اپنے خوف پر کیسے قابو پائیں, کیونکہ ہمارے خوف ہمارے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں, اور چونکہ ہم لوگ ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ اینڈ بیک ہوم سے تعلق رکھتے ہیں, تو پھر ہم ڈر جاتے ہیں. اور کیا ہم انہیں غلطیاں کرنے دیں, اور غلطیوں کے جو کانسیکوینسز ہوں ان پر جیسے کہتے ہیں نا کہ گرتے ہیں اور پھر سیکھتے ہیں, تو کیا غلطیاں کرنے دیں, اور جب وہ گریں تو خود کو کیسے پرسکون رکھیں؟ سبحان اللہ. وہ جو آپ کا پہلا سوال ہے وہ ایسا کوئی مطلب اس میں یہ والی بات نہیں ہے کہ عورت ہونے کی وجہ سے مجھے زیادہ وہ بینگ, یعنی وہ جینڈر ریلیٹڈ نہیں ہے. یہ جو کانشیسنیس ہے یا یہ جو فکر ہے, یہ بس اللہ نے آپ کو توفیق دی, کسی عورت میں زیادہ پیدا ہو گئی, کسی مرد میں زیادہ ہو گئی. اور وہ بعض اوقات کچھ مرد ہوتے ہیں بڑے کنسرنڈ ہوتے ہیں, کچھ عورتیں ہوتی ہیں وہ زیادہ کنسرنڈ ہوتی ہیں. لیکن ایک ممتا کا ایک جذبہ ہے, ایک محبت کا ایک جذبہ ہے جو عورت کے اندر ایک بہت ہی ایک الگ لیول پر ہے. تو وہ اس کے بھی زیر اثر, جیسے وہ اس کا اپنا ایک محبت کا انداز ہوتا ہے, تو وہ اللہ نے عورت کو اس طرح ڈیزائن کیا ہے, اللہ نے عورت کو ایسا بنایا ہے. تو لیکن ٹھیک ہے, مطلب اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اولاد کی صرف دیکھ بھال کرنے سے تک محدود نہ کرے, ان کی تربیت, ان کا شعور, ان کی فکر, ان کی سوچ کو بھی نرچر کرنے میں ہمیں مطلب بعض مائیں جو ہیں وہ صرف اپنا رول جو ہے نا لک آفٹر کرنا, دیکھ بھال, لاجسٹکس, مینجمنٹ, کھانا پینا, پہنانا, کپڑے, نہلانا دھلانا, بیڈ روم, اس تک محدود کر لیتی ہیں. اور وہ ویژن ہونا چاہیے اور اس میں سیکھنا چاہیے. اگر عورت کے پاس زیادہ ٹائم ہے تو وہ یہ ساری چیزیں سیکھے. آئیڈیلی دونوں کو سیکھنا چاہیے, دونوں کا اپنی اپنی جگہ رول ہے. اور جو یہ بہت اہم بات ہے کہ انسیکیور ہم فیل کرتے ہیں تو ہم کیا کریں اور کیا ہم چھوڑ دیں. دیکھیے, سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس کام کو سیکھیے. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ آپ میں سے کتنے لوگوں کو اچھی بریانی بنانی آتی ہے, جن کو لگتا ہے, مطلب جن کے گیسٹ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہاں تم اچھی بریانی بنا لیتی ہو. کس کس کو, مطلب کسی کو یہ کامنٹ ملا بھائی, میں بنواؤں گا نہیں لیکن میں ویسے ہی اچھی بریانی آتی ہے بنانا. تو خود ہی آ گئی یا کسی کے ساتھ مطلب اپرینٹس شپ کرنی پڑی, کچھ دیکھنا پڑا, کوئی ایسا بندہ جو اچھی بریانی بنا رہا تھا اس کے ساتھ کھڑے ہوئے, کچھ چیزوں پہ ریفلیکٹ کیا, ٹرائل اینڈ ایرر ہوا. ایسا ہوا نا, 2-4 بریانیاں جلائیں, 2-4 لوگوں کو گیسٹ کو کہا یار کوئی مرچی والی کھلا دی, بعد میں پھر فائنلی یو ہیو لرن سم تھنگ. پیرنٹنگ کے اندر ٹرائل اینڈ ایرر کا ایسا روم نہیں ہے. بریانی کے اندر ٹرائل اینڈ ایرر کا بھی روم ہے. غلط بریانی بن گئی تو کیا ہو جائے گا, کیا ہو جائے گا, کیا ہو جائے گا, مطلب زیادہ سے زیادہ کیا ہو جائے گا اگر غلط بریانی بن گئی تو. اور وہ آدمی جو غلط بریانی بننے کے نتیجے میں کٹی کر کے چلا گیا ہے اسے چلے ہی جانا چاہیے. مطلب اچھا ہوا, مذاق میں کہہ رہا ہوں, میں ریلیشن شپس کو اس طرح توڑنے والی بات نہیں کرتا, لیکن ویسے میں مذاق میں. پوائنٹ یہ ہے کہ بریانی کے اندر ٹرائل اینڈ ایرر کا بھی آپشن موجود ہے. اگر یہ غلط بن گئی تو اس کی کیا ہوگا, اس کے مطلب اس کا زیادہ سے زیادہ کیا اس کا ورسٹ نتیجہ ہوگا. اور تیسری بات یہ کہ ایون اس کے باوجود آپ نے اپرینٹس شپ, آپ نے اس کو لرن کیا, آپ نے گوگل کیا, آپ نے یوٹیوب ویڈیو دیکھی, آپ نے یہاں ریسیپی دیکھی, آپ نے وہاں دیکھی, تم کون سی بناتی ہو, تمہارا مسالہ, میرا مسالہ, اس کا مسالہ, دنیا جہان کی سائنس لڑائی, اس کے گھر میں تو ویسی تھی, میرے گھر میں تو ایسی تھی, یہ تھا وہ تھا, پورا دماغ چلتا رہا. اتنی فکر آج کے مسلمان کو ایمان بنانے کی نہیں ہوئی ہے جتنی بریانی بنانے کی.
اولاد کے معاملے میں، تربیت کے معاملے میں ٹرائل اینڈ ایرر نہیں چلتا. غلط ہو گئی تو گئی، صحیح ہو گئی تو کیا بات ہے. بریانی میں ٹرائل اینڈ ایرر کی گنجائش ہے. اس میں اپرینٹس شپ بھی کی تھی، کسی کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے نا، یار دیکھ لو میں یہ کر رہا ہوں، چاول ایسے کرنا ہے ویسے کرنا ہے. اس میں ہمیں محسوس نہیں ہوتا کہ اس کے لیے کوئی ضرورت ہے. میں آپ کو یہ ریکمینڈ کروں گا، یعنی اس وقت ہم نے کوشش کی ہے کہ اس حوالے سے جتنی، یعنی ربع صدی کا سفر ہے، مطلب 28 سال کی ساری محنت ہے، اور وہ یوٹیوب چینل پہ we have over 500 programs all available for free. ہماری کوشش ہے کہ وہ ساری مطلب ہم اس کو اویلیبل کریں. آپ اس کو دیکھیے، اس کو سیکھیے. مطلب جیسے جیسے آپ کا علم بڑھے گا، کلیئرٹی بڑھے گی، آپ کو کانفیڈنس آئے گا، پھر ڈریں گے نہیں. آپ کو پتا ہوگا کہ ہاں میں نے اس چیز کو سمجھا ہے. میں آپ کو ایگزامپل دوں، قرآن کی تعلیم کے اوپر ڈیٹیل 2 ویڈیوز ہیں. قرآن کا اور بچے کا تعلق کیسے ہو، اس میں کیا احتیاطیں ہوں. حفظ قرآن کریم کے اوپر ڈیٹیل پروگرام. ہمارا جو انٹینڈیڈ آڈینس ہے وہ 4 قسم کے آڈینسز کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں. پیرنٹس کے ساتھ کام کرتے ہیں، ہم ٹیچرز کے ساتھ کام کرتے ہیں، ہم علماء کرام کے ساتھ کام کرتے ہیں، اور ہم یوتھ کے ساتھ کام کرتے ہیں. لیکن یوتھ کے ساتھ ہم بہت کم کام کرتے ہیں. ہمارے میجر کام ان 3 سیگمنٹس میں، پیرنٹس، ٹیچرز اینڈ علماء کرام. تو یہ جو اس طرح کے موضوعات ہیں، وہ جو علماء کرام کے سیمینارز ہیں، تو وہ جو سارا کانٹینٹ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس کے اوپر وقت لگائیں اور پھر اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے. اگر آپ اللہ سے دعا نہیں کر رہے تو آپ کو کلیئرٹی نہیں ملے گی، حکمت نہیں ملے گی. حکمت کے لیے اللہ سے مانگنا چاہیے اور بہت زیادہ مانگنا چاہیے. تو یہ جو چیز ہے نا، کہ یہ بات صحیح ہے کہ ہم انسیکیور فیل کرتے ہیں، ڈرتے ہیں، لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ ہم اپنی نالج کو بڑھائیں، پھر ہم دیکھیں کہ اب مجھے اس میں کیا کرنا ہے. ایسے ہی نہیں جانے دیں. مطلب اگر میں یہ پوچھوں کہ وہ بندہ جو اس وقت پیرنٹ ہے، اس نے پیرنٹنگ کے اوپر کیا ٹریننگ یا کیا نالج ایکوائر کی. اب اگین اس میں بھی ایک اور بات، یہ فیتھ بیسڈ پیرنٹنگ میں ایکوائر کی ہے اس پیراڈائم میں. ایک اور پیراڈائم بھی ہے نا، سیکولر پیراڈائم، لبرل پیراڈائم. You can learn a lot of things and those things are, a lot of material is available in liberal secular paradigm. Do you know this? آپ گوگل کریں، آپ کو مل جائے گا. لیکن ہم اپنے ایمانی تناظر میں ہماری ضرورت ہے کہ ہم ان چیزوں کو تلاش کریں. اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ کام کریں گی، آپ بہت انشاءاللہ کانفیڈنس آئے گا. اور پھر دعا کریں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستہ آسان کرے گا، پریشان نہیں. اور جب بھی کبھی یہ خیال آئے نا کہ میرا بچہ کہیں، مطلب اس پہ دم کیا کریں آپ. مطلب ایک ڈسٹنٹ دم بھی ہے. آپ یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، بیٹی گھر پہ ہے، آپ کے دل میں خیال آیا پتہ نہیں کیا کر رہی ہوگی، دم بھی کریں. دعا کریں بیٹی، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی حفاظت، دعا کریں. آپ آیت الکرسی پڑھ کر آپ ابھی یہیں سے دم کر دیں. اس کا بھی ایک اثر ہے، اس کی بھی ایک ویلیو ہے. اور دوسری بات یہ کہ آپ کی بچی کو اگر آپ نے اس کی تربیت نہیں کی ہے، تربیت کیسے کی جائے، وہ ساری چیزیں جو ابھی ڈسکس کی ہیں، اور پھر ہم پریشان ہو رہے ہیں، تو پریشان تو ہوں گے، ظاہر سی بات ہے. ابھی تربیت ہی نہیں کی ہے اس کو، بیچاری کو اس کے ساتھ سیٹنگ کی ہی نہیں ہے. اب تو ظاہر سی بات ہے وہ تو بہت ساری چیزیں سوال کرے گی، وہ کہے گی میں یہ کروں، وہ پرابلمس ہوں گے. تو وہ تربیت کی کوششیں کریں، اور پھر لائک مائنڈیڈ ایسے لوگوں سے جڑیں. جیسے آپ اس مسجد میں آئے، تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہاں UKIM کا ماشاءاللہ کام ہے، تو آپ یہاں پر پتہ کریں کہ پیرنٹس کے لیے کیا چیزیں ہیں، اور کیا مطلب جو چیزیں بھی جہاں ہو رہی ہیں، جہاں بھی خیر کی کوششیں ہو رہی ہیں، ان کے لیے دعا بھی کریں، ان کے لیے تعاون بھی کریں، ان کے ساتھ ایک تعلق بھی بنائیں. یہ بھی ہماری ایک ضرورت ہے. اور فرمائیے. مجھے یہ پوچھنا ہے کہ آپ کا پاکٹ منی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اگر چلڈرن کی ایجز جو ہے وہ 8 سے 10 ہے، تو کیا انہیں پاکٹ منی دینی چاہیے، اور اگر دینی چاہیے تو کتنی دینی چاہیے؟ اور ایک چھوٹا سا مجھے تھوڑا سا ایک اور کوشچن کرنا چاہوں گی. میں یہ سچویشن میں نے کہیں اپنے فرینڈس کے یہاں دیکھی تھی، اور وہاں دیکھ کے میں تھوڑی کنفیوز ہو گئی تھی. ان کا بیٹا 10-11 سال کا تھا، اور اس نے لیپ ٹاپ بریک کیا تھا. تو انہوں نے اس کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ کیا تم نے بریک کیا؟ نہیں، یہ ایڈمٹس اینڈ ہی سیڈ یس. اور اس کے بعد اس نے ایڈمٹ تو کیا، لیکن کوئی ریپینٹنس نہیں تھا، یہ سوری نہیں تھا. ہی سیڈ ہاں بس بریک ہو گیا، اور وہ چلا گیا. تو میری جو فرینڈ تھی وہ اس پہ کافی خوش تھی، اور اس نے کہا دیکھو میں نے آئی تھنک صحیح پیرنٹنگ کری ہے کہ یہ مجھ سے شرمایا نہیں، جھٹکا نہیں، اور بتا دیا میں نے ہی توڑا ہے. بٹ مجھے somehow وہاں پہ فیل ہوا کہ اس نے بتا تو دیا،
بٹ اس نے کیئر شو نہیں کری. یعنی جو آپ اتنے ویلیو منی ارن کر کے آپ اپنے بچے کو ایک لیپ ٹاپ دلاتے ہیں, obviously اتنا آسان اتنا سستا تو نہیں ہوتا, تو مجھے کہیں نہ کہیں لگا کیا دونوں چیزیں نہیں ہونی چاہیے تھی, کیئر بھی ہونی چاہیے تھی کہ کمائے ہوئے پیسوں سے وہ چیز تم کی تو سوری کر دیتا, یا صرف یہی کافی ہے کہ ایڈمٹ کر دیا, کہیں مٹیریلسٹک اس میں تھوڑی کنفیوز ہو گئی. بہت اچھا سوال ریگارڈنگ پاکٹ منی جو سوال ہے میں اس میں کلیئر کر دوں. اصول یہ ہے, اب ہم اگین فیتھ بیسڈ پیرنٹنگ کے طرف جا رہے ہیں, اس کی بہت تفصیلات ہیں. مطلب فیتھ بیسڈ پیرنٹنگ کیا ہوگی, اس فیتھ بیسڈ پیرنٹنگ ماڈل کیا ہوگا یا تربیہ ماڈل کیا ہوگا, اس کی بہت ڈیٹیلز ہیں. میں نے چند چیزوں کو مینشن کیا, اس میں جا کے انشاءاللہ دیکھیے گا, لیکن میں اصول آپ کو بتاتا ہوں. ایک اصول یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ کیا اس کی نیڈ ہے. نمبر 1, یہ نیڈ کتنی جسٹیفائڈ ہے, جو چیز میں پرووائڈ کر رہا ہوں اس کے نتیجے میں جو ایکسپیرینس پیدا ہوگا وہ کتنا بینیفیشیل ہے. ٹھیک ہے, سب سے پہلے تو نیڈ دیکھیں آپ. ٹھیک ہے, اب میں اس کو تھوڑا سا کھولتا ہوں. بچے کی یہ ضرورت تو ہے کہ اس کو یہ آئے کہ پیسے کو برتنا کیسے, بینگ ایبل ٹو یوز منی, دیٹ چلڈرن نیڈ ٹو لرن, دیٹس اوکے. بٹ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دے نیڈ پاکٹ منی آن ریگولر بیسس. ریگولر منتھلی پاکٹ منی از ناٹ دیئر نیڈ. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا, اب فار ایگزامپل اگر ایک بچہ باہر جانے لگا ہے اور اس کے کچھ ایکسپینسز ہیں, یعنی وہ بچہ جس کے کچھ ایکسپینسز ہیں, اب وہ جاتا ہے کالج جاتا ہے کہیں جاتا ہے, اس کی ٹریولنگ ہے, یہ ہے وہ ہے, آپ نے کہا ٹھیک ہے تمہاری نیڈ ہے, اور اس کے اندر بھی آپ نے دیکھا کہ اوکے آپ نے اس کو ایسس کیا کہ اس کی نیڈ کتنی ہے, اس کی مہینے میں یہاں 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 اس طرح سے چیزیں لگ رہی ہیں, تو آپ نے اپروپریٹ جو پاکٹ منی سیٹ ہوئی ہے وہ آپ کی فائنینشیل پوزیشن پہ سیٹ نہیں ہونی چاہیے, اس کی نیڈ پر سیٹ ہونی چاہیے. بیٹا میرے پاس فالتو پیسہ ہے لہذا تو بگڑ جا, سمجھ آ رہی بات. سنس آئی ہیو فالتو منی سرپلس منی therefore my money will spoil you. یا ایک اور بھی مسئلہ ہے, وہ یہ کہ ہمارے پیرنٹس تو ہمیں 2 روپے بھی نہیں دیتے تھے, میں نے تو بڑی مشکل میں غربت میں زندگی گزاری ہے, اور اب میں اپنے بچوں کو ایسے مرنے سسکنے اور ایسے تڑپنے نہیں دوں گی, تو اب تو میں بیٹا بس یہ لے, بس جو چاہیے مجھے بتاؤ, I will give. Don't do it. Again اللہ ہمیں علم دے, عقل دے, جو اس کی ضرورت ہے وہ دیں. آپ کے پاس جو فالتو پیسہ ہے وہ آپ کے بچے کو بگاڑنے میں نہ لگے. تو یہ ایک اصول ہو گیا. تو پاکٹ منی کب سے دیں, جب آپ کو یہ اندازہ ہو کہ اس کے ریگولر کچھ ایکسپینسز ہیں جن کو کور کرنے کے لیے یہ جسٹیفائڈ, اس کو ایک اماؤنٹ چاہیے. آپ نے کہا ٹھیک ہے, اور اس میں بھی ضروری نہیں ہے کہ منتھلی دیں. آپ نے کہا ابھی ہم اسٹارٹ کر رہے ہیں تو ہم 1 ویک ویکلی دیں گے, کم اماؤنٹ کو کم اسپین آف ٹائم میں ایڈمنسٹر کریں. سمجھ آ رہی بات. پھر آپ نے فورٹ نائٹلی دی, پھر آپ نے منتھلی دی, اتنی ہی دی جتنی ضرورت ہے. اور یہ بھی جسٹیفائڈ کانٹیکسٹ ہے نا کہ اس کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن اگر ایک بچے کو ضرورت ہی نہیں ہے, آپ نے کہا اچھا سب دے رہے ہیں, سنس ایوری ون از ڈوئنگ اٹ, دیکھو چلو بیٹا وہ کتنی دے رہے تھے, اچھا آپ کتنی دیتی ہیں, آپ کتنی دیتی ہیں, میں تو اتنی دیتی ہوں. ارے تو میں مطلب میری تو مطلب عزت کا مسئلہ ہے, اگر میں نے کم دی اور میرے بیٹے نے بتایا مجھے تو کم ملتے ہیں تو میری تو ناک کٹ جائے گی. اس قسم کی چیزوں سے اللہ کرے کہ ہم اوپر آ جائیں. یہ بات سمجھ آ رہی. اب ایک اور اصول سن لیجیے. فائنینشیل جو, یعنی اگر ہم بچوں کو ان کے اکنامک فیوچر کے لیے تیار کرنا چاہتے ہیں, اب میں صرف اکنامک فیوچر کے سینس میں کہہ رہا ہوں, میں ابھی وہ آخرت کے سینس میں نہیں کہہ رہا. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے بچے, مطلب اس میں آخرت کے سینس میں بھی ہے, لیکن ہمیں اس کو کس طرح دیکھنا چاہیے کہ ہمارا بچہ مال کما بھی سکے, مال برت بھی سکے, مال کی محبت میں مبتلا ہوئے بغیر اور مال کی ناقدری کیے بغیر. یعنی مال کی ناقدری بھی نہ ہو, مال کی محبت بھی نہ ہو. مال جو ہے اس کو صحیح جگہ پہ لگا سکے, صحیح, یعنی اس کے پاس ایک مال ہے, پیسہ ہے. اب یہ والی جو ایٹیچیوڈ ہے نا کہ بھئی ایک چیز اس کو ملی اور اس کے اندر اس کی کوئی قدر نہیں, یہ کمزوری ہے. لیکن وہ جو آپ نے کیس بیان کیا اس میں یہ الحمدللہ اچھی بات ہے کہ بچے نے آ کے بتایا, بچے نے غلط نہیں کہا, بچے نے کہا مجھ سے ہوا, بچے نے صحیح بات بتائی, تو یہ اللہ کا شکر ادا کیجئے, بچے کا بھی شکر. بیٹا آپ کا شکریہ, آپ نے مطلب جو ہوا آپ نے مجھے بتا دیا. لیکن پھر یہ بتائیے کہ بیٹا اس کو یہ کیسے آئے گا, یا تھوڑی سی بات اس پہ کی جا سکتی ہے, وہ دیکھا جا سکتا ہے. یہ بھی اتنی نزاکت ہے کہ میں اگر اس کی تفصیل میں جاؤں گا آپ کہیں گے کہ میری اس کے اوپر اکنامک فیوچر آف چلڈرن کے اوپر بھی میری گفتگو ہے. جی فرمائیے. آپ نے اپنے لیکچر میں آخر کے جو چند ٹاپک ہیں اس میں ایسے موضوعات کا ذکر کیا جو ہم بہت کم ڈسکس کرتے ہیں, اسے جیسے LGBT پیوبرٹی اور اس طرح کے دوسرے موضوعات.
اگر اس پر کوئی لیکچر آپ کا ہے یا اگر نہیں ہے تو ہاں میرے 2 لیکچرز ہیں. ایک ہے پیرنٹنگ ان دا ایرا آف آئیڈینٹی کرائسس جس کے اندر میں نے LGBT سے ریلیٹڈ ایک پرنسپل ڈائریکشن دی ہے, مطلب جو اصول کی سطح پر جو اس میں نے گفتگو کی ہے وہ اس میں موجود ہے, پیرنٹنگ ان دا ایرا آف آئیڈینٹی کرائسس, جس کے اندر ایک میں نے تفصیل سے مطلب LGBT کے اوپر بھی تفصیل سے بات کی. دوسری ایک میری ٹاک ہے سیکس ایجوکیشن اینڈ تربیہ آف چلڈرن, اس کے اندر بھی میں نے بہت تفصیل سے اس موضوع مطلب اس میں وہ LGBT کا کانٹیکسٹ نہیں ہے لیکن اور چیزوں کے حوالے سے جو ہمارے معاشرے میں چیلنجز ہیں ان کو میں نے تفصیل سے اس کے اوپر بات کی, تو وہ بالکل دیکھیے جی. اچھا ایک ایز اے پیرنٹ میں لکھتا ہے کہ جو ہے نا بہت ٹائم ہم جو ہے نا ریزلٹ اورینٹیڈ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں انسٹیڈ آف پروسیس اورینٹیڈ, اور ریزلٹ اورینٹیڈ کی ایک طرح سے بہت بڑا انفلوئنس کلچر کی وجہ سے بھی ہوتا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں پھر اگین اس کی وجہ سے ہم جو ہے نا ارجنسی سنڈروم جو آپ نے ڈیفائن کیا تھا کہ اس میں چلے جاتے ہیں. فار ایگزامپل اسکول پہنچنے کا ٹائم ہے, بچہ لیٹ کر رہا ہے صبح کو, تو ہم جو ہے جلدی سے پہنو, اب وہ ساکس آرام سے پہن رہا ہے تو نہیں چلو ہم جلدی سے پہنا دیں گے, ٹھیک ہے. تو بہت ساری چیزوں میں یعنی کلچر ہمیں ایک طرح سے جو ہے نا روک بھی رہا ہوتا ہے کہ جو ہے نا ہم اس پروسیس کو انجوائے کر سکیں بچے کے ساتھ. تو اب یہ بیلنس جو ہے کہ ایک طرح سے فار ایگزامپل یہ جو ہے نا بڑا ایک ڈیفیکلٹ لگتا ہے, آپ پروسیس کو انجوائے کریں اور ایٹ دا سیم ٹائم آپ ریزلٹ بھی اچیو کرتے ہیں. تو اس بارے میں بہت اچھا سوال. آف لوڈ کریں اپنے آپ کو, اپنی مصروفیات کا جائزہ لیں, جہاں کم کر سکتے ہیں وہاں کم کریں. بہت مصروف ہونا کوئی شان کی بات نہیں ہے, کوئی کمال کی بات نہیں, بلکہ اپنی زندگی میں کچھ فری ٹائم کریٹ کرنا ہماری ایمانی تناظر میں یعنی دین کے تناظر میں ٹائم مینجمنٹ کا سب سے بڑا گول یہ نہیں ہے کہ پروڈکٹیوٹی بڑھ جائے. مطلب اگر میں کہوں کہ ویسٹ کے تناظر میں ٹائم مینجمنٹ کا سب سے بڑا گول یہ ہے کہ انسانوں کی پروڈکٹیوٹی کو بڑھا دیا جائے. بات واضح ہو رہی. ہمارے ایمانی تناظر میں ٹائم مینجمنٹ کا سب سے بڑا گول یہ ہے کہ میری زندگی میں فری ٹائم کریٹ ہو جائے جس میں میں اپنے نفس کا بھی اور اپنے عمل کا بھی, یہ 2 بالکل الگ چیزیں ہیں, عمل کا جائزہ اور نفس کا جائزہ, ان دونوں کی توفیق مجھے مل سکے, میں ریفلیکٹ کر سکوں, میں تدبر کی عبادت جو کئی 100 سال سے مسلمانوں نے قضا کر رکھی ہے اس کو ادا کرنے کے قابل ہو جاؤں, میری زندگی میں کچھ فری ٹائم اویلیبل ہو جائے. اور جب دن ختم ہو تو میری انرجی ختم نہ ہو. اگر دن کے 2 گھنٹے ابھی باقی ہیں اور انرجی میری پہلے ہی کنزیوم ہو چکی ہے, دس از ناٹ دا رائٹ ٹائم مینجمنٹ. ٹائم مینجمنٹ یہ ہے کہ جب میرا دن ختم ہو رہا ہے تو میری انرجی ابھی بھی باقی ہے الحمدللہ. اگر انرجی پہلے ختم ہو جاتی ہے اور دن میں ابھی 4 گھنٹے رہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ٹائم مینجمنٹ میں سیریس ایشوز اور آپ کے پاس فری ٹائم. تو یہ جو ایک چیز ہماری ایمانی تناظر کا مطلب وہ فیتھ بیسڈ پیراڈائم کی بات میں کرتا ہوں. میری کتاب ہے مسلمان جھوٹے خداؤں کے نرغے میں, جس کا انگریزی ترجمہ بھی ہے, آن لائن بھی اویلیبل ہے, مسلمز انڈر دا سیج آف فالس گاڈس. اس کے اندر آپ کو بہت سے وہ سوالات جو میں ورلڈ ویو اور ان چیزوں کی بات کر رہا ہوں وہ انشاءاللہ اس میں مل سکتے ہیں. اور کوئی سوال بتائیے. یہ چھوٹا سا کوشچن ہے, بچوں کو جیسے ٹین ایج چلڈرن کو کب وہ کتنی فریڈم ہونی چاہیے باہر جانے کی فرینڈس کے ساتھ, یا اس طرح کی چیزیں جو انسیسری بھی ہمیں لگتی ہیں سم ٹائمس, اور لیکن ان کو لگتا ہے نہیں یہ ضروری ہے بائکنگ کرنا ہے یا کہیں جانا ہے, تو تھوڑا سا ٹپس ہوتی ہے ہمیں کیا کرنا ہے. سبحان اللہ. یہ جو آپ کا سوال ہے نا کہ ٹین ایج کے بچے کو, ٹین ایجر کو کتنی فریڈم ہونی چاہیے کہ وہ اپنی مرضی چلا سکے, یہ سوال جس نیت کے ساتھ کیا ہے وہ تو بہت خوبصورت ہے اور اس کا اللہ آپ کو اجر بھی دے اور اس کے نتیجے میں حکمت بھی عطا کرے. لیکن اس کے اندر ایک پرسمپشن ہے. اس میں مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں ان کو برائی اور خرابی سے بچانے کے لیے یا غلط چیزوں سے بچانے کے لیے اپنا اختیار, اپنا کنٹرول مینٹین کرنا پڑے گا. یہ ایک ایسمپشن اس سوال کے اندر کہیں چھپی ہوئی ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہمارا اصل گول تربیہ کے کانٹیکسٹ میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اس کو کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو جائیں, بلکہ ہمارا اصل گول یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس کو سیلف کنٹرول سیکھنے میں کامیاب ہو جائیں. مطلب ہم اس کی مدد کریں کہ وہ اپنے نفس پر اپنے سیلف کنٹرول اس کا ڈیولپ کریں. سیلف کنٹرول کیسے ڈیولپ ہوگا؟ یعنی ایک چیز یہ ہے کہ یہ غلط ہے نہیں کرو, اور کہہ رہا میں کروں گا. آپ کب تک کھڑے رہیں گے؟
ٹین ایج کے بعد پوسٹ ٹین ایج لائف میں کیا کریں گے. ابھی تو پھر بھی, اور یہاں ٹین ایج میں بھی نہیں چل سکتا. میں آپ کو بتاؤں اس وقت افغانستان میں بھی ٹین ایج کی پیرنٹنگ کرنا مشکل ہے. آپ تو لندن میں بیٹھ کے سوال کر رہے ہیں, مطلب میں آپ کو یہ بتا, سمجھ آ رہی بات, مطلب ٹین ایج پہ میرا کنٹرول چلے. تو اس میں کرنا کیا ہے, ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اس کی جو انکلینیشنز آف سیلف ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں, وہ صحیح کو صحیح سمجھے, غلط کو غلط سمجھے, اور وہ اپنے آپ کو روکنے اور سنبھالنے کی کوشش کرے. اسے یہ بات پتا ہو. فار ایگزامپل میں ایک تھریڈ آف کانورسیشن شیئر کرتا ہوں, یہ صرف مثال کے طور پہ میں شیئر کر رہا ہوں. آپ کبھی اپنے بچوں سے یہ پوچھئے, یہ بتاؤ کیا یہ ممکن ہے کہ میرا, اپنے اوپر رکھیے گا, میرا دل کسی ایسے کام کو کرنے کے لیے مچلے, کوئی ایسا کام کرنا چاہے, میرا دل, یو بینگ اے مدر, کسی ایسے کام کو کرنا چاہے جو بہت مزے کا تو ہو, اور میرا دل بہت چاہ بھی رہا ہے, اسٹرانگ ڈیزائر ہے, لیکن وہ کام میرے لیے اچھا نہیں ہو. کیا یہ پاسبل ہے؟ سوال سمجھ میں آ رہا ہے؟ پھر اس سے پوچھئے کہ ایسی صورت میں مجھے کیا کرنا چاہیے, مجھے کیا کرنا چاہیے, اسے کیا کرنا چاہیے کی بات, مجھے کیا کرنا چاہیے. پھر ایک اور سوال کیجیے, اگر مجھے یہ نہ سمجھ میں آئے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے. سمجھ آ رہی بات؟ اچھا, اگر مجھے یہ سمجھ میں آ جائے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے لیکن پھر بھی میں وہ کروں جو میرا دل چاہ رہا ہے, تو آپ کو کیا کرنا چاہیے. آپ کو یہ بات سمجھ آ رہی ہو تو آپ کو کیا کرنا چاہیے. سوال سمجھ آئی, پوری بات سمجھ آئی. اصل میں ہم کسی انسان کو اس کی مدد کیسے کریں کہ وہ اپنے نفس پر قابو پا سکے, ایک سیلف کنٹرول, ایک سیلف ڈسپلن اپنے اوپر نافذ کر سکے. یہ ایمان کے نتیجے میں, فکر جواب دہی کے نتیجے میں, کسی اچھے انسان سے گہرے تعلق کے نتیجے میں, محبت کی بھوک جائز راستوں سے پوری ہو سکنے کے نتیجے میں, شعور کی ڈیولپمنٹ کے نتیجے میں یہ سب چیزیں ممکن ہوتی ہیں. تو ابھی تو ریلیشن شپ اسٹارٹ چائلڈہڈ ہے, ایمان اور علم تو کہیں دور ہے. یعنی اتفاقی اور حادثاتی طور پر لوگ کوئی خیر کی بات سنتے ہیں اور وہ مطلب وہ بگ پکچر تو کنسٹرکٹ نہیں کرتی, وہ کہیں ادھر سے بٹس اینڈ پیسز میں, چلو آج یہ سن لیا کل وہ کر لیا. میں نے آپ سے کہا جو میں نے آپ کو کوشچن پیپر بنوایا ہے نا, آپ صرف اس کوشچن پیپر کو, اس کی ڈیٹیل کے لیے بھی آپ, میں جو کتاب اور میں نے جو آپ کو ویڈیوز بتائیں گے, اگر آپ اس پہ جائیں گے تو یو ول فائنڈ آنسرز ٹو many of these questions انشاءاللہ gradually. آپ اللہ سے دعا بھی کریں, اور آپ اور مطلب بہت سے اسکالرز ہیں, بہت سے اچھے لوگ ہیں, بہت سے اچھا کام ہے, بہت سی اچھی کتابیں ہیں. میں نے کہا کہ سیرہ کی اسٹڈی اپنے اوپر فرض کر لی, قرآن کا پڑھنا اپنے اوپر فرض کر لی, تو وہ مطلب اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا سلیقہ, اس کی سینس عطا کرے, اس کی ارج عطا کرے. تو اور بتائیے, جی بتائیے. میرا سوال یہ ہے کہ یونین کے اندر ہمیں اپنے بچوں کو موبائل کب سے دینا چاہیے. میری 8 سال کی بیٹی ہے اور وہ مجھے کہہ رہی ہے کہ میری فرینڈز ہیں, میری کلاس فیلوز, ان کے پاس موبائل ہیں, آپ بہت سخت ہیں, آپ مجھے موبائل نہیں الاؤ کر رہے. ان کا جو اسکرین ٹائم ہے وہ بہت زیادہ ہے, وہ اپنی مرضی سے کبھی بھی ٹیبلٹ اٹھا کر دیکھ سکتے ہیں, لیکن آپ نے میرے اوپر پابندی لگائی ہوئی ہے کہ پورے دن میں جب تک نہ دیکھ سکتی ہوں. اچھا, آپ کو پتا ہے کہ جو آپ کا سوال ہے اور جو پاکٹ منی کا سوال تھا, آپ میں سے کتنے لوگوں کو محسوس ہو رہا ہے کہ یہ اصول کی سطح پر سوال ایک ہے, فاؤنڈیشن میں ایک ہی سوال ہے. اب دیکھیے, اس سوال آپ نے جو سوال کیا وہ بہت خوبصورت اور بہت مطلب میں آپ کی سوال کے پیچھے جو نیت کی خوبصورتی ہے اس کو محسوس کر رہا ہوں. مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ اپنے بچے کی فکر ہے آپ کو, جب بھی آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستہ آسان کرے اور آپ کے لیے یہ آپ کو کلیئرٹی عطا کرے. لیکن اب اس کو دیکھیے گا, یہ سوال ایک پریسمپشن پہ کھڑا ہے. وہ پریسمپشن کیا ہے؟ وہ پریسمپشن یہ ہے کہ موبائل دینے یا پاکٹ منی دینے یا کوئی چیز دلانے کی کوئی ایج ہوتی ہے. اور پھر اگین وہ کلچرل پیرنٹنگ جو ویسٹرن کلچر کے اندر جو ہو رہا ہے, سنس ایوری ون از ہیونگ اٹ, اس ایج 8 سال کے ساری لڑکیوں کے پاس ہے تو میرے پاس بھی ہونا چاہیے. 6 سال کے سب بچے سلیپ اوور پارٹی پہ جا رہے ہیں تو آپ کے بچے کو بھی جانا چاہیے. اگین یعنی یہ چیلنج ہے یا نہیں ہے؟ سلیپ اوور پارٹی ایگزسٹ کرتی ہے کہ نہیں کرتی؟ سب کر رہے ہیں, ہمیں بھی کرنا ہے, سب مانگ رہے ہیں, ہمیں بھی دینا ہے. تو پوائنٹ یہ ہے, ہمارا اصول کیا ہونا چاہیے کہ اس چیز کی ضرورت کیا ہے.
یعنی اگر یعنی تمہارا کون سا کام ہے, اور یہ اگین بات یہ اس جگہ پر کانورسیشن اس وقت ممکن ہوگی جب اس سے پیچھے کچھ اور کانورسیشن ہو چکی ہوں گی. میری بہت تفصیل ہے اس کے اوپر کہ ایشو بیسڈ, ایشو سینٹرڈ کانورسیشنز اور پرنسپل سینٹرڈ کانورسیشنز میں کیا فرق ہے, اور کانورسیشنز کی ڈائنامکس کیا ہے. ہم جس عہد میں زندہ ہیں, ہمارے معاشرے اور ہمارے عہد کا المیہ یہ ہے کہ مکالمہ مر رہا ہے اور دھونس دندنا رہی ہے. کسی بامانی مکالمے کا احیاء, ریوائول آف میننگ فل کانورسیشنز, ایک بہت بڑی نیکی کی بات ہے, ایک بڑے خیر کی بات ہے کہ ہم مکالمے کا احیاء کرنے میں کامیاب ہو جائیں, مطلب ہم بات شروع ہو. لیکن ابھی پرابلم یہ ہے کہ ایک تو ریلیشن شپ الاؤ نہیں کر رہا, دوسرے بیک گراؤنڈ میں وہ والی چیزیں نہیں ہوئی بھی. تو بہرحال ابھی تو پوائنٹ یہ ہے کہ آپ تو یہ دیکھیں گے کہ ضرورت کیا ہے, بات کلیئر ہو رہی. اور ایک ڈسکشن اپنے بچوں سے یہ بھی کیجیے, نیڈس اور وانٹس. نیڈس اینڈ وانٹس, نیڈس کیا ہوتی ہیں, وانٹس کیا ہوتی ہیں, کون سی چیز زیادہ اہم ہوتی ہے, نیڈس زیادہ اہم ہوتی ہے, وانٹس زیادہ اہم ہوتی ہے. نیڈس کیسے ڈیفائن ہوں گی, وانٹس کیسے ڈیفائن ہوں گی, سمجھ آ رہی بات؟ اس پہ بھی ڈسکس کریں اور اپنا جائزہ لیں کہ میں اپنی وانٹس کے پیچھے بھاگ رہا ہوں یا اپنے آپ کو نیڈس تک لمٹ کر رہا ہوں. اپنا بھی جائزہ لیں. یعنی وہ ماں جو وانٹس کی پرستار ہے, وہ نیڈس اینڈ وانٹس کے ڈسکشن سے وہ نتائج پیدا بھی نہیں کر سکے گی. مسئلہ سمجھ آ رہا ہے؟ امپلسو بائنگ, شاپنگ, میٹیریلزم, حل میں مزید اللہ تعالیٰ آسان کرنا. میں بھی اسی سے ریلیٹڈ ایک سوال تھا کہ ہمارے بچے جب اسکولوں میں جاتے ہیں اور ادھر تو ملٹی فیتھ جو ہے چلڈرن کے ساتھ ان کی دوستیاں ہوتی, سب کچھ ہوتا ہے. ایک جو ابھی ریسنٹلی چل رہی ہے ایک مووی آئی ہوئی ہے بچوں کی, پتہ نہیں بڑوں کی کس کی, وہ باربی کے نام سے. تو اب وہ ہمارے امام صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا, تو انہوں نے کہا جی کہ آدھے سے زیادہ مسلمان وہ دیکھ کر آ چکے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ اس کے اندر آبجیکشنیبل چیزیں ہیں, مگر وہ لے جا کے ہم بچوں کو دکھاتے ہیں. اسی طرح سے ایک اور چیز ہے کہ ہم بچوں کے ساتھ تقریباً ہر چیز جو کہ بچوں کی دیکھنے والی ہو نہ ہو ہم بیٹھ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد جب بچے وہ چیز کرنے لگتے ہیں, کہتے ہیں ہائے ہائے یہ کیا ہوا, میرا بچہ تو انڈین گانے سن رہا ہے, میرا بچہ تو جو ہے وہ انگلش سانگ سن رہا ہے, میرا بچہ تو یہ کر رہا ہے, میرا بچہ وہ کر رہا ہے. تو اس میں ہماری کتنی غلطی ہوتی ہے کہ ہم ان کے لیے خود ڈورز اوپن کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ دس از ایکسیپٹیبل, اور جب وہ چیز وہ ریپیٹ کرنے لگتے ہیں آپ کے پیچھے, آپ کہتے ہیں یہ میرا بچہ تو میرے ہاتھ سے نکل گیا. سبحان اللہ, بہت اہم. یہ یاسین بھائی کی جو مطلب جس چیز پہ توجہ دلائی ہے, بہت ہی اہم بات ہے کہ ہم اس میں بہت کیئرفل ہوں, خاص طور پہ جو ہمارے چھوٹے, مطلب جیسے جیسے وہ ٹین ایج میں آئیں گے تو پھر تو آپ کنٹرول مطلب وہ تو, لیکن جو بالکل شروع, اب جیسے وہ بہت چھوٹا بچہ ہے اور آپ ایسی چیزیں چل رہی ہیں, چاہے وہ ٹی وی کے اوپر ہیں, چاہے وہ ہمارے اپنی اسکرینس کے اوپر ہیں, چھوٹی اسکرین, بڑی اسکرین, اور ہمیں بہت اس کی سینس ہونی چاہیے اور ہمیں اندازہ ہونا چاہیے کہ کس مطلب اخلاقی اور مطلب کس معیار پر ہمیں اپنی زندگی کو گزارنا ہے, کن چیزوں سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے. اللہ اس کی سینس بھی دے, اس کا اہتمام کرنے کی بھی توفیق دے, اور ہمارے گھروں کی اور ہمارے ماحول کی پاکیزگی کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے, اس پاکیزہ ماحول. اور ابھی تو پرابلم یہ نا, وہ ظاہر سی بات ہے کہ ایسی موویز دیکھے گا یا ایسی چیزیں سنے گا. ابھی مسئلہ صرف یہ نہیں ہے کہ وہ گانا سننا چاہ رہا ہے, مسئلہ یہاں ہو گیا ہے کہ وہ گانا ریپلے کر رہا ہے, مطلب وہ ڈیمانسٹریٹ کر رہا ہے, ہی از رول پلئنگ ہی از, وہ ایکچولی اس کو پرفارم کر رہا ہے. واٹ ایور از ہیپنڈ ان دا گانا, دا چائلڈ از ٹرائنگ ٹو ڈو دا سیم تھنگ. وہ بہت بڑا پرابلم ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. میرا خیال ہے کہ میں یہاں پر اپنی گفتگو کو روک دیتا ہوں, اور اگر آپ کے ذہن میں سوالات باقی ہیں تو اللہ کا شکر ادا کیجیے گا کہ اللہ نے سوال میرے ذہن میں پیدا کیا. اس سوال کو گھر جا کے لکھ لیجیے گا, اس سوال کے لکھنے کے بعد اس پہ غور کیجیے گا, اور پھر اللہ سے دعا کیجیے گا کہ یا اللہ ہمیں معاف کر دیجیے, ہمیں ان سوالوں کے نتیجے میں, اور بس آپ ہمیں حکمت عطا کر دیجیے. اللہ سے حکمت مانگنی ہے, اللہ سے ایمان مانگنا ہے, ایسے لوگوں کا تعلق مانگنا ہے, ہدایت مانگنی ہے. اس کی جہاں سے بھی اللہ تعالیٰ عطا کرے وہ اس کو بس اللہ دے گا. تو اس دنیا میں بہت سارے لوگ اپنے اپنے حصے کا اچھا کام کر رہے ہیں, ان سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ ان کے کام میں برکت دے, ان کو اچھے معاونین عطا فرمائے, ان کے کام کے اچھے نتائج امت کو دیکھنا نصیب کرے, ان کو حکمت عطا کرے, اور ان کو اخلاص کے ساتھ
اپنے حصے کا کام کرنے والا بنائے. اپنے حصے کا چھوٹا سا کام چھوٹی چیز نہیں ہوتی. اللہ ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم کرتے رہیں آخری سانس تک اخلاص کے ساتھ. آپ سب سے دعاؤں کی درخواست ہے. آپ سب کا بہت شکریہ. جو کچھ آپ نے سیکھا ہے یہ سب چیزیں بچوں پہ جا کے شروع نہیں کرنی ہے. اپنے یعنی خود احتسابی کی کدال سے اپنے آپ کو کریدنا ہے اور محبت کے ساتھ اپنے اسپاؤس سے باتیں کرنا ہے. بچوں کو ابھی چھوڑنا. ٹھیک ہے. اللہ ہم پہ رحم فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.